آپ کیسے آئی ادھر اس وقت؟ اس نے بیڈ پہ نیم دراز اور شاندار شخص پہ ایک چور نگاہ ڈالتے پوچھا۔ آپ کو کہا تھا نا بات نہ ماننے کی صورت میں خمیازہ بھگتنا ہوگا، تو وہیں آپ کو محسوس کروانے آیا تھا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اتنے سنجیدہ انداز میں اتنی ذومعنی بات کی کہ وہ ایک پل کو ہونک رہ گئی، اور جب اس کی بات کا مفہوم سمجھ میں آیا تو کان کی لوؤں تک سرخ پڑ گئی۔ وہ دلچسپی سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ وہ میرا مطلب کہ لاک تھا، تو اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ فضول دیواریں یا حد بندیاں مجھے آپ تک آنے سے روک سکتی ہیں؟ اس کے سوال پہ اس کا دل دھڑکا، اور وہ دل کی ایسی بغاوت پہ اسے تھپک کے رہ گئی۔ سو جائیں ادھر آ کے، وعدے کا پابند کر چکی ہیں جو میں نے کیا نہیں، لیکن یقین کے ساتھ ادھر آ کے سوئیں۔ اس نے سنجیدگی سے اسے بلایا تو وہ دہل کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ شروع سے اس کے ساتھ ہی بیڈ شیئر کر رہی تھی، لیکن آج کی اس کی بے اختیاری نے اسے دہلا کے رکھ دیا تھا۔ آج اس کی گرفت اور لمس میں اتنی شدت تھی کہ اس کا دل ابھی تک معمول تک نہیں آیا تھا۔ علیزے، مجھے انتہائی قدم اٹھانے پہ مجبور مت کیا کریں، اس نے مخصوص سرد انداز میں کہا تو اچھل کے کھڑی ہوئے بیڈ کی طرف آتے فوراً بولی، آ رہی ہوں، ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے اور کدھر جانا ہے، ادھر ہی تو سونا ہے۔ وہ اس کے غصے سے خائف ہوتی بوکھلاتی بہت کچھ بولتی گئی، اور جلدی جلدی لیٹ کے کمبل اوڑھتے اس کی طرف دیکھا، گویا بتانا چاہ رہی ہو کہ میں لیٹ گئی، لیکن جب اس کی طرف نگاہ کی تو وہ بہت گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں منتشر ہوئی، اس نے فوراً کمبل منہ پہ ڈالا اور مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ علیزے کو بتایا اس کی موجودگی کا؟ اندر سے آتی آواز پہ اس کے قدم ٹھٹکے۔ اس کے قدم وہیں ٹھٹک گئے۔ وہ متجسس سی ادھ کھلے دروازے کی اوٹ میں ہوگی کہ کیا جواب ہوتا، لیکن وہ بھول گئی جو اندر موجود ہے وہ اس کی خوشبو کو اندر تک بسائے بیٹھا ہے، تو وہ کیسے اس کی موجودگی سے بے خبر رہتا؟ علیزے اندر آ جائیں، اس کی ٹھنڈی پرسکون آواز گونجی۔ وہ ماتھا پیٹ کے رہ گئی اور شرمندگی سے آنکھیں میچی، وہاں سے سیدھی دوڑتی کچن میں جا کے رکی۔ کیا ہوا علیزے؟ مرینا نے جب اسے کرسی پہ بیٹھے لمبے لمبے سانس لیتے دیکھا تو حیرانی سے پوچھا۔ مجھے لگتا جہان بھائی سے واسطہ پڑا ہے۔ علینا کی آواز پہ وہ جھیمپ سی گئی اور اس کی شریر سی نظروں سے بچنے کو رخ موڑ کی۔ وہ اسے صبح سے ان نظروں سے زج کر رہی تھی۔ وہ جب صبح جاگی تو معمول کے مطابق آدھی جہان کے اوپر تھی، جبکہ وہ سگریٹ سے کلیجہ جلانے کے ساتھ ساتھ اسے گہری نظروں کی زد میں رکھے ہوئے تھا۔ اس نے جلدی سے بکھرے سراپے کو سمیٹا اور جو سوٹ ہاتھ لگا اسے لیے اس کو دیکھے بغیر واش روم بھاگی۔ جب وہ باہر نکلی تو وہ کال سننے میں مصروف تھا۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور الٹے سیدھے بالوں میں برش کرتی نیچے کو بھاگی۔ مجھے 7 رنگوں میں رنگ ڈالا، تیرا عشق بڑا رنگ ساز پیا۔ وہ آخری سیڑھی پہ جب علینا کی آواز پہ اس کے قدم تھمے، اس نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے معنی خیز انداز میں اسے اشارہ کرنے لگے۔ وہ یک لخت سر پڑی۔ اس نے بڑی ذومعنی نظروں سے اس کے بھیگے بالوں اور کپڑوں کو دیکھا۔ اس کے اشارے پہ اس کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا۔ اسے اب اندازہ ہوا کہ اس نے اتنی جلدی کر کے کیا غلطی کی۔ کیسی گزری رات؟ سالی نے سرگوشی نما سوال پہ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ مجھے تو اس کی ٹینشن ہو رہی ہے، میاں اتنا دیوانہ نکلا کہ ایک رات بھی کاٹنا مشکل ہوئی۔ اس کے پیچھے آگے تو خود سوچے رات کیسی گزر سکتی ہے، اور اس کے کیسے ہوش ٹھکانے لگے ہوں گے۔ اس کے بجائے علینا نے پھر سے ذومعنی ٹکڑا لگایا تو وہ شرم سے لرزنے لگی۔ بھابھی پلیز۔ کب جان بخشی ہوئی؟ مجھے تو لگتا ابھی ہوئی ہے، بہت بھیگی بھیگی سی اور میوٹ میوٹ ہے۔ انہوں نے ایک آنکھ دباتے شرارت سے کہا تو وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپاتے شرم سے پیچھے کو موڑی تو پیچھے کھڑے جہان سے ٹکرا گئی جو نہ جانے کب آیا تھا۔ وہ جو پہلی شرم سے مر رہی تھی، اس جاندار تصادم پہ اس کا دل پوری قوت سے سر پر توڑنے لگا اور رنگ سرخ گندھاری ہوا۔ کافی مشکل سے ہی جان بخشی ہوئی ان کی، کیونکہ ان کا جرم بہت بڑا تھا اور میرے جذبات سمندر کے جیسے تلاطم خیز۔ اس نے کافی سکون سے انہیں جواب دیا۔ تو وہ جہاں شرم سے زمین پھٹنے پہ اس میں سمانے کا سوچ رہی تھی، وہیں وہ سب اس کی ایسی جرأت اور بے باکی اور اس سے بڑھ کے اتنے سنجیدہ انداز میں کی یہ بات پہ اشش کر اٹھی۔ وہ ان کی نظروں کا سامنا نہ کرتے ہوئے فوراً بیبی روم کی طرف بڑھ گئی۔ تب سے لے کے ابھی تک وہ سب اسے زج کیے جا رہی تھی، جبکہ وہ دل ہی دل میں اس سے ناراض تھی جس نے اسے ایسے پھنسایا تھا۔ میں سوچ رہی ہوں جہان آتا تو اس سے بھی ڈسکس کر لو تو زینی اور میرو دونوں کی شادی کر دیں، زہرا بیگم نے اپنے تینوں بیٹوں اور بہوؤں سمیت بیٹی سے مخاطب ہوتے کہا، جبکہ طلال اور موہت بھی بیگماں کے ساتھ براجمان تھے۔ اماں بہت خوشی کی بات ہے، لیکن دونوں ابھی پڑھ بھی رہے ہیں۔ اسفی چچو نے تذبذب ہوتے کہا تو سب نے ان کی بات سے اتفاق کیا۔ تو کون سا کہیں اور جا رہی ہیں، اسی گھر میں ہی تو رہنا ہے، ضرور پڑھیں، کون روک رہا ہے؟ انہوں نے اعتراض رد کیا۔
اماں زینی کا تو طے ہے لیکن میرو کے لیے تھوڑا پریشان ہوں. جے نے منع کر دیا آفاق لغاری کے بیٹے کے لیے اور کہتا ہے کہ میں خود رشتہ دیکھ کے بتا دوں گا. زارا شاہ نے پریشانی سے بتایا. تو بیٹا پریشان ہونے والی کیا بات ہے, اس کی کون سی عمر نکلی جا رہی ہے, اس نے کہا تو کچھ اچھا ہی کرے گا نا. جی اماں مجھے جہان پہ پورا بھروسہ ہے لیکن کبھی پریشان ہو جاتی ہوں. اللہ سب ٹھیک کرے گا, اگر تھوڑا لیٹ بھی ہوا تو ماویہ کی کر دیں گے, میرو کی بعد میں کر لیں گے مینے اور تاشے کے ساتھ. انہوں نے کہتے ہوئے سب کو دیکھا تو سب نے ان کے فیصلے کی تائید کی. وہ اس کے ساتھ گاڑی میں محو سفر تھی اور مسلسل اسے اگنور کیے جا رہی تھی کیونکہ وہ اس سے ناراض تھی, اور یہ خوف کی اور زیادہ بڑھ رہی تھی کیونکہ وہ نادانستگی میں اس کے منانے کی منتظر تھی لیکن اسے کچھ خبر نہیں تھی. وہ مسلسل خان کے ساتھ اور موبائل پہ محو گفتگو تھا, ساتھ ساتھ کلیجہ جلانے کا سامان بھی ہاتھ میں تھا. اس نے کینہ توز نگاہ اس کے ہاتھ میں تھمے سگریٹ پہ ڈالی اور پھر غصے سے پہلو بدل کی. کچھ کھائیں گی؟ اس نے اس کی بات کو مکمل اگنور کرتے رخ پھیر لیا اور آنکھیں میچ کی. وہ کافی دیر اسے جانکتی نگاہوں سے دیکھتا رہا, پھر موبائل کی طرف متوجہ ہوا. وہ جو اس کے اصرار اور ضد کی منتظر تھی اس کی طرف سے مکمل خاموشی پا کے ایک آنکھ تھوڑی سی کھولتے اسے دیکھا تو وہ موبائل پہ لگا تھا. وہ کافی دیر ایسے ہی ادھ کھلی آنکھ سے اسے دیکھتی رہی لیکن اسے اچانک رخ بدلتے دیکھ کے وہ جلدی سے آنکھیں میچ گئی کیونکہ وہ چوری پکڑانا نہیں تھی چاہتی. کچھ ہی پل بعد اسے اپنے چہرے پہ گرم سانسیں محسوس ہوئیں. وہ جھکا اور اس کی اسی آنکھ کو لبوں سے چھو کے سیدھا ہو گیا. وہ وہیں بیٹھی دھڑکنیں شمار کرتی پٹ سے آنکھیں کھول کے اس کی پشت کو گھورنے لگی. کیا کوئی کام میرا اس شخص سے چھپا ہوا بھی رہ سکتا ہے, وہ دھڑکتے دل سے سوچتی چلی گئی. کیسی ہیں آپ؟ وہ بھی جہان اور علیزے کو گھر لے کے پہنچا ہی تھا کہ اسے وہ نظر آ کے ان دونوں کے آگے بڑھنے کے بعد وہ جب آگے بڑھنے لگی تو اس کے سوال پہ اس کے قدم رکے. اس نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا اور بولی, میں اجنبیوں کو حال نہیں بتایا کرتی مسٹر خان. میں آپ کے لیے اجنبی تو نہیں, آپ میرے اپنے بھی نہیں ہیں, یہ خیال رکھیں. وہ تنبیہ کرتی قدم اٹھا گئی. محرمہ پلیز. اس کے لب بے ساختہ پھسلے. اس کے لبوں سے ایسا سننا تھا کہ وہ بپھری ہوئی شیرنی کی طرح اس پہ چپتی. ہاؤ ڈیئر یو, ہمت کیسے کہ مجھے ایسے بلانے کی. وہ اس کا گریبان پکڑتی چلائی تو وہ بس اسے دیکھتا رہا جس کی نگاہیں یکا یک پانی سے لبریز ہو گئیں. منتیں کرتی رہی, ترستی رہی تمہارے لبوں سے اپنا نام سننے کے لیے, لیکن تمہیں ترس نہ آیا. اور آج کیوں؟ نہ جانے کتنی پلوں کی صدیاں گزری کہ کرنٹ کھاتے پیچھے ہٹی اور جیسے بے یقینی سے اسے دیکھا. نفرت کرتی ہوں میں آپ سے, اور نفرت کرتی ہوں میں خود سے جس نے آپ سے محبت کی. دور ہو جائیں میری نظروں سے, چلے جائیں. وہ بلکتی ہوئی پچھلی طرف سے بھاگتے اپنے کمرے کو لپکی جبکہ وہ وہیں منجمد کھڑا تھا. یہ دنیا نہیں ہے میرے پاس تو کیا, میرا یہ بھرم تھا میرے پاس تم ہو. وہ چمکتی نظروں سے سامنے پڑی فائل کو دیکھ رہا تھا جس میں اس کی چاہت کے مطابق ہر معلومات اسے دی جا چکی تھی. مطلب کہ یہ سب مری میں سٹارٹ ہوا. واہ گریٹ. اس نے خباثت سے کہتے تالی بجائی. بڑا جگرا نکالا علیزے بی بی. عشق معشوقی کرتی رہی اور ہم بے خبر رہے. سر اب کیا حکم ہے, کب لے کے آنا ہے اسے یہاں؟ نہ میری جان, اسے نہیں یہاں لانا. جو دوسرا پلان کا اس پہ عمل کرو. اس کو تو یہاں میں گھنٹے سے پہلے لے آؤں گا. اس کو چھوڑ دو, ہواؤں میں اڑنے دو. ایسے پر کترنے کا اپنا ہی مزہ آنا ہے. وہ تصویر کے ٹکڑے کرتا خباثت سے کہہ کے لگاتا اس بات سے انجان تھا کہ یہ تصویریں ڈھونڈی نہیں گئی تھیں بلکہ انہیں دی گئی تھیں. وہ ابھی سب سے مل کے بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے جبکہ وہ اس کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ آنے والا لمحہ اس کے لیے قیامت کا لمحہ ہونا, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ پہچان سکتی کہ اس نے ہر موقع پہ تصویریں دکھائی تھی فقط اذیت دینے کو. اس لیے وہ اب اس کے رد عمل کے متعلق سوچ رہا تھا. وہ زوریز کی بات پہ کہکا لگاتے ہنس رہی تھی جب لاؤنج میں آتے آریان کے ساتھ آتے وجود کے چہرے پہ اس کی نظر تھم سی گئی. وہاں موجود سب لوگ سانس روک کے اس کے رد عمل کے منتظر تھے. سب کے دلوں کی دھڑکن تیز تھی. وہاں اگر کوئی مطمئن تھا تو وہ جہان اور زوریز تھے. یہ چہرہ تو اس کے دل و دماغ میں نقش پا تھا. یہ چہرہ تو خوابوں خیالوں میں ہر پل تھا. اس نے بارہا اسے دیکھا, گویا یقین کرنا چاہا. وہ سرد سے اٹھی اور ہلکا سا لڑکھڑا گئی. یہ پری. وہ ہکلاتی اٹکتی بولتی آگے کو بڑھنے لگی لیکن ایک دم سے حواس کھوتی شدت سے لڑکھڑائی. اس سے پہلے کہ وہ زمین پہنچ ہوتی جہان کے مضبوط بازو نے سرد سے سنبھالا. اس کو ہوش آیا تو سب سے پہلی نظر اسی چہرے پہ گئی جس کو دیکھتے وہ حواس کھو بیٹھی تھی. اس کو پھر سے دیکھ کے وہ فوراً اٹھی اور سرد سے اس کی طرف لپکی جسے آریان کچھ سچائی بتا کے ریلیکس کر چکا تھا. وہ اس کے نزدیک جاتے ہی اسے گلے لگائے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی.
پری تم کہاں چلی گئی؟ وہ روتے روتے سسکنے لگی۔ دونوں کے اس دردناک ملاپ نے اس سب خواتین کو افسردہ کر دیا۔ آیت آگے بڑھی اور ان دونوں کو الگ کرتے پانی پلانے لگی۔ اللہ معزز خواتینوں، اتنا پانی آنکھوں میں کدھر سے لاتی ہو؟ کراچی والوں کو ہی ٹرانسفر کر دو۔ ماویہ نے ماحول کی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے چٹکلا چھوڑا تو وہ جھیم کی اور بولی، بھائی جانتے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ جی وہ جانتے، آج رات کو آئیں گے ملنے، کیونکہ ابھی ادھر جانا بھی پاسبل نہیں اور دن کو ایسی نقل و حمل بھی۔ موہت نے اسے جواب دیا تو وہ سر ہلا گئی۔ وہ سب سے لے کے ابھی تک پریحان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں گہرا سکون اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ شخص کا کس طرح سے شکریہ ادا کرے جو اس پہ ایسے بنا بتائے احسانوں کی بارش کیے جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی پری کی بازیابی، اس کے چیک اپ اور اس کی اس گھر میں آمد کے پیچھے صرف وہی تھا جس نے اسے بتایا، جتایا تک نہیں تھا۔ اس کا دل نرم لوتھڑے کی طرح پگھلتا جا رہا تھا۔ اس وقت رات کے 1 بج رہے تھے۔ سکندر والا سے سب آ کے اسے مل کے جا چکے تھے۔ وہ جو یہ سمجھتی تھی کہ اس کے اتنے سالوں کی قید اور گھر سے غائب رہنے کی وجہ سے سب اس سے نفرت کریں گے، اسی لیے وہ سب سے ملنے سے گریزاں تھی۔ ان کی اتنی محبت پہ وہ بھی پرسکون ہو چکی تھی کہ ماں باپ کی محبتوں کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ لاریب، مہرو، تاشے اور ادابہ پری کے ہی روم میں محفل جما کے بیٹھے تھے کہ اسے تقریباً 1:30 بجے جہان کا میسج ملا، علیزے کم ان یور روم ود ان 5 منٹس۔ اس کے اس حکمیہ میسج پہ وہ پزل ہوئی اور ایک چور نگاہ سب پہ ڈالی۔ وہ سب اس کی طرف متوجہ تھی۔ انہیں اپنی سم دیکھتا پا کے وہ بے وجہ مسکرائی اور موبائل رکھتی دوبارہ سے ان سے گپ شپ میں مگن ہو گئی، لیکن دھیان اب بھٹک چکا تھا۔ 5 منٹ، 10، 20، 25، 30 منٹ اور پھر آخر کار گھنٹہ گزر گیا۔ اس کو میسج کیے، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بے حسی کے ریکارڈ توڑنے پہ قائم تھی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ مجھے ہی کیوں یہ تپش ملی؟ یا اللہ، کیوں یہ آگ مجھے جلاتی ہے؟ وہ سرخ ہوتی آنکھوں، بھنچے لبوں اور غصے بھرے دماغ سے سوچتا جا رہا تھا اور اس کا درد دل بڑھتا جا رہا تھا۔ آہستگی سے دروازہ کھولتی وہ اندر کو بڑھی تو پہلی نظر میں ہی جھٹکا لگا۔ کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا پڑا تھا۔ سینٹرل ٹیبل سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھری پڑی تھی اور وہ خود حسب معمول سیاہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس الٹا لیٹا ہوا تھا۔ وہ اندازہ لگانے سے قاصر تھی کہ آیا وہ سو رہا ہے یا نہیں۔ وہ آگے بڑھی اور ایک ہاتھ بڑھاتے اس کا کندھا ہلانے کو تھی کہ نہ جانے کیا سوچتے جھجک کے رکی۔ وہ جا کے بھی اس کو دیکھ نہ سکی کہ وہ کس کنڈیشن میں تھا۔ کثرت سے کی گئی سگریٹ نوشی نے جو حال کیا وہ سوچ کے ہی اس کا دل دہل رہا تھا۔ اسے رہ کے اپنی لاپرواہی پہ افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اس کے میسج سے لاپرواہی کیوں برتی، وہ بھی سب جانتے ہوئے۔ اس کے دل و دماغ میں گزشتہ راتوں کی سرگوشی جاگی۔ کیوں جاتی ہیں دور؟ جب آپ سامنے نہ ہو سانسیں ٹوٹنے لگتی ہیں میری، میں مرنے لگتا ہوں۔ یہ سب سوچتے اس کی آنکھوں میں شدت سے نمی آئی۔ وہ پلکیں جھپکتی واش روم کی جانب بڑھی کہ نماز کا وقت تھا۔ پیار کرتی ہو اس سے؟ اس کے اس غیر متوقع سوال پہ وہ جو نظریں جمائے کھڑی تھی ایک دم سے لڑکھڑائی۔ اس نے سہم کے اس کی طرف دیکھا جو نرم نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سردی کے موسم میں بھی اس کے چہرے پہ شبنم کے قطرے سے پھوٹ پڑے۔ کیا مطلب؟ آپ نہیں تو؟ اس نے عجب انداز میں اس کی نفی کی۔ مجھ سے محبت کے بارے میں بھول نہیں ہو سکتی کہ میں ایک ایسے شخص کی محبت ہوں جو اس کی معراج تک پہنچا ہوا ہے، جس نے مجھے عشق کی ساری رمزیں سکھا دیں۔ مجھ سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ مجھے غلط فہمی ہوئی؟ اس نے غیر مرئی نقطے پہ نظر جمائی اسے جواب دیا۔ جب اس محبت کی معراج اور رمزوں کو جانتی ہیں تو پھر آزمائش کیوں کر؟ اس کا سوال بہت سے معنی لیے ہوئے تھے جو اس کو اندر تک گھائل کر گئے۔ آزمائش قسمت میں لکھی اور اس پہ کوئی زور نہیں۔ وہ آزمائش میری نہیں تھی بلکہ قسمت کی طرف سے تھی، جس کی پٹی میں بہت سے لوگ پس گئے اور یہ آج احساس ہوا کہ ان لوگوں میں تم بھی تھی۔ اس نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے بات ختم کی۔ وہ لمحے بہت صبر آزما تھے۔ خاموشی بہت سے معنی پوشیدہ کیے بیٹھی تھی۔ محبت کرتی ہو نا اس سے؟ اس نے پھر سے سوال دہرایا۔ اس کا جواب درد بن کے آنکھوں سے بہنے لگا۔ کیسا لگ رہا یہ سب؟ اس کے ساتھ گارڈن کے پچھلے حصے میں چہل قدمی کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اچھا لگ رہا ہے۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ میں نے اپنی زندگی میں اس امید کو ہی نکال دیا تھا کہ میں کبھی گھر والوں کو دیکھوں گی یا ان سے ملوں گی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا امیدی بہت بری چیز ہے، اللہ کے در سے نا امید نہیں ہوتے۔ اس نے اس کی ناک دباتے ہوئے کہا تو وہ خود پہ قابو پاتی ہلکا سا مسکرائی۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس سب میں میرا ساتھ۔ اس سے پہلے کہ وہ بات پوری کرتی اس نے ہاتھ اٹھاتے اسے چپ کروایا۔ بس زیادہ فارمل ہونے کی ضرورت نہیں، دوست ہوں میں آپ کا، اتنا تو کر سکتا ہوں نا۔ اس نے لاپرواہی سے بات مکمل کی۔
چھوڑو یہ سب، یہ بتاؤ کہ جب گھر چلی گئی تو مجھے مس کرو گی؟ اس نے اپنی سنجیدگی سے سوال کیا۔ وہ جو دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی اس سے باتوں میں بھی مشغول تھی، اس کے سوال پہ یکدم سے لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ منہ کے بل گرتی اس نے فوراً دایاں بازو پکڑتے اسے سہارا دیا۔ اس کے سوال اور سب سے بڑھ کے اس کے اس بولتے ہوئے لمس پہ اس نے متوحش انداز میں اسے دیکھا۔ معنی خیز خاموشی کا لمحہ طویل تر ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ ہاں کرتی ہوں میں محبت، نفرت بھی کرتی ہوں میں، کیونکہ وہ قاتل ہے۔ وہ روتے روتے بلک اٹھی، وہ جو اس کا جواب پہلے سے جانتی تھی، پھر بھی اس کے انکشاف پہ ایک پل کو چپ سی رہ گئی۔ اس بے حسی اور نفرت کی وجہ؟ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ وہ کچھ نہ بولی بلکہ منہ پھیرتے آنسو پونچھنے لگی۔ میں بات اس نے کچھ کہنا چاہا جب وہ چٹک گئی۔ کبھی نہیں، آپ اس شخص سے میرے لیے کبھی بھیک نہیں مانگیں گی، کبھی نہیں۔ اوکے ریلیکس نہیں کرتی میں کچھ، اس نے اسے ریلیکس کرنے کو کہا جبکہ ذہن مسلسل کسی سوچ میں مگن ہو چکا تھا۔ اس کا اگلا ٹارگٹ اس سے بات کر کے کنفرم کرنا تھا، پھر نیکسٹ ایکشن لینا تھا۔ پھپھو وہ ہادی کے پاس بیٹھی اس کی باتیں انجوائے کرتے اسے کام کروا رہی تھی، جبکہ باقی بچہ پارٹی بھی پاس تھی جب پری اس کے پاس آئی۔ جی انکل کی طرح؟ کون سے انکل؟ جہان انکل۔ اس کے نام بولنے پہ اس کا ہاتھ لڑکھڑایا۔ او ہو دلہن مامی، کلرنگ گندی کر دی آپ نے تو، ہادی خفکی سے بولا تو وہ چونکی۔ سوری بیٹا، اس نے بامشکل مسکراتے کہا۔ بتائے نا، پری ٹھٹکی۔ وہ پتہ نہیں شاید کسی کام سے گئے ہیں، وہ اب اسے کیا بتاتی کہ اس نے اسے 5 دن سے نہیں دیکھا۔ اس دن اس کے جاگنے سے پہلے وہ بغیر ناشتے کے نکلا، اس کے بعد سے لے کر اس نے اب تک نہیں دیکھا، نہ کسی سے پوچھنے کی ہمت کی کہ اس میں اپنے پہ سوالوں کا خدشہ تھا۔ مجھے اتنے دن سے نظر نہیں آئے، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ وہ سخت خفا تھی۔ آ جاتے ہیں وہ، تم پریشان نہ ہو، وہ ہلکا سا مسکراتی اسے تسلی دینے لگی۔ نہیں، آپ میری ابھی بات کروائیں ان سے، اس نے ضدی لہجے میں کہا تو ایک پل کو ہونک ہوئی۔ میں؟ اس نے یوں کہا جیسے اس نے ننگی تاروں کو ہاتھ لگانے کا کہا ہو۔ جی آپ کروائیں ابھی، اس نے زور دیتے ہوئے کہا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کے چہرے کو دیکھ کے چپ کر گئی اور کانپتے ہاتھوں سے اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس کا دل رنگ کے ساتھ دھڑکنے لگا۔ السلام علیکم، آواز آئی، وہ چونکی۔ وعلیکم السلام، خان کیسے ہو؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک۔ وہ تمہارے سر کدھر ہیں؟ اس نے کمپوز کرتے سوال پوچھا تو کچھ پل کی خاموشی چھا گئی۔ السلام علیکم، جہان اسپیکنگ۔ اس خاموشی کو اس کی گھمگیر آواز نے توڑا۔ اس کی آواز سن کے اس کی اتنی دیر کی سانسوں اور دھڑکنوں کی ایکسرسائز بھاڑ میں چلی گئی۔ اس کا دل سرپٹ دوڑنے لگا۔ وعلیکم السلام، اس نے اتنا آہستہ جواب دیا کہ وہ بامشکل سن پایا۔ ایک بار پھر سے خاموشی کا تکلیف دہ لمحہ بیچ میں آیا۔ شدت عشق کے باوجود تعلق صرف چپ کا ہے۔ وہ کبھی بھی اتنی پریشان نہ ہوتی، لیکن آخری لمحات میں جو کچھ ہوا وہ اسے شرمندگی کی عمیق گہرائیوں میں لے ڈوبا۔ کیسے؟ میرا مطلب کہاں ہیں آپ؟ وہ اس انداز میں بولی کہ پاس بیٹھی پری سر پیٹ کے رہ گئی۔ خیریت؟ اس نے اسی انداز میں پوچھا۔ اتنے دن سے نہیں آئے تو یاد کر رہی ہیں؟ وہ بکھلائی۔ ایسے سوال نہ کریں، مجھے آپ پہ کسی اور ٹائپ کی بیوی کا گمان ہونے لگے گا، اور پھر میں اس ٹائپ کا ہسبینڈ بنا تو آپ برداشت نہیں کر پائیں گی، احتیاط کریں۔ اس کی مخصوص سنجیدہ ٹھنڈی آواز آئی۔ موبائل اس کے ہاتھوں سے چھوٹنے لگا، اس کی زومعنی لفظوں سے اس کے ہاتھ پاؤں سنسنا گئے۔ وہ یہ پری سے بات کریں۔ اس نے جلدی سے فون پری کو دیا اور خود وہاں سے کچن میں بھاگی اور پانی کا گلاس پیا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کی اچانک آواز پہ وہ جو نیند دراز ہی بے پرواہ انداز میں لیٹی مووی دیکھ رہی تھی جھٹکا کھا کے اٹھی۔ اس نے بوکھلا کے اسے دیکھا جو چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ مارتے دوپٹہ تلاشنا چاہا تو یہ دیکھ کے دھک سے رہ گئی تو وہ تو کہیں بھی نہیں تھا۔ آپ کیوں آئے ہیں ادھر؟ تمہیں دیکھنے، اس نے آنکھ دباتے جواب دیا اور ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ وہ پیچھے کو سر کی اور خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ کیا طریقہ ہے آنے کا؟ نوک کر کے آتے ہیں؟ بیوی کے کمرے میں آنے سے پہلے کون کافر نوک کرتا ہے؟ اس نے نہایت شریر لہجے میں کہتے بدستور اس کی سمت قدم بڑھائے اور وہ دم سادے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔ وہ جھکا، وہ آنکھیں میچ گئی۔ یہ کیا کرنے والا تھا؟ اس کی آنکھوں میں نمی سی مچلنے لگی۔ اس کو کندھوں پہ لمس سا محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ اسے دوپٹہ اڑا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کھولنے پہ وہ ہلکا سا جھکا اور ہولے سے اس کے کان کی لو لبوں سے چھو کر بولا،
نکمی لڑکی اٹھو، مجھے چائے بنا کے دو۔ وہ جو اس کے لمس پہ سانس روکے بیٹھی تھی اس کی بات پہ کرنٹ کھا کے سیدھی ہوئی۔ آپ نہایت خراب انسان ہیں، وہ خفتی سے چیخی تو کمرے سے نکلتا ماویہ مسکراہٹ دباتے نکل گیا۔ خان شاہ کدھر ہیں؟ خیریت بھابھی میم؟ خان نے ادب سے شرارت کی تو وہ جھیمکی، لیکن ایک دم سے مائنڈ میں کچھ کلک کی تو دوبارہ بولی، ہاں وہ مما پوچھ رہی کہ میرو کے رشتے والوں کا بتا دیں کہ کب تک آنا ہے۔ اس نے اس کے چہرے کو نظروں میں رکھتے کہا۔ اس کا چہرہ یکایک پھیکا پڑ گیا۔ وہ ادھر ہیں، ابھی آ جاتے ہیں، اس نے بمشکل جواب دیا اور جانے کو پلٹا۔ خان، اس نے پھر سے پکارا تو وہ رکا اور پلٹ کے اسے استفہامیہ انداز میں دیکھتے بولا، جی بھابھی میم، ایک سوال پوچھو، مائنڈ تو نہیں کرو گے؟ اس کی بات پہ وہ تھوڑا حیران ہوا کہ وہ کبھی بھی ایسے فضول بات نہیں کرتی تھی، شاید جہاں سے جھجک کی وجہ سے وہ اس سے بھی ریزورٹ رہتی تھیں۔ جی بھابھی میم پوچھیں، اس نے احتراماً کہا جبکہ اندر تجسس ٹھاٹے مارا تھا۔ اگر کبھی اپنے سر اور اپنی محبت کے درمیان کسی ایک کو چننا ہوا تو کسے چنو گے؟ بھابھی میم، میں کس سے محبت کر سکتا؟ اس نے نہایت سوچ سمجھ کے نپا تلا سا سوال کیا۔ جنرل کوشچن ہے کہ محبت ہو تو سکتی ہے نا، تو کبھی ایسا موقع آیا تو تمہاری ترجیح کیا ہوگی؟ اس نے نسبتاً لہجے کو بے پرواہ بناتے پوچھا۔ سر کو، اس نے بغیر کسی توقف کے جواب دیا۔ وہ جو لاشعوری طور پہ اس کا جواب جانتی تھی، اس کی بات سن کے اسے سب سمجھ آ گیا۔ ایسا موقع کبھی اگر آیا تو سر کو ترجیح دوں گا، محبت کو۔ وہ بات کرتے کرتے رکا تو اس نے اس کے اچانک پھیکے پڑتے چہرے کو دیکھ کے کسی انہونی کے خیال کے مڑ کے دیکھا تو مہرو کو سامنے کھڑے پایا۔ اس کی حالت بتا دے رہی تھی کہ وہ سن چکی ہے۔ اسے اس سے دلی ہمدردی محسوس ہوئی کہ جو کچھ خان کہہ چکا تھا وہ اس کے لیے کسی پاہے سے کم نہیں تھا۔ اس نے بوکھلاتے ہوئے مڑ کے خان کو دیکھنا چاہا تو چکرا کے رہ گئی کہ خان کے مقابل جہان خوفناک سنجیدہ تاثرات کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس کے تاثرات سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کتنا کچھ سن چکا ہے۔ ایک عجب سی صورتحال بن چکی تھی، وہ سب خاموش تھے۔ اس نے حلق ترک کرتے کچھ بولنا چاہا لیکن اس کے لیے یہ سچویشن آگے کنواں پیچھے کھائی والی تھی۔ آپ کب آئے؟ اس نے بمشکل لبوں کو کھینچتے بولا۔ ابھی آپ سب کیوں ادھر ایسے کھڑے ہیں؟ وہ میں آپ کا ویٹ کر رہی تھی، خان سے پوچھا آپ کا؟ اس نے بوکھلاتے الٹا جواب دیا تو اس کی آنکھیں ایک دم سے تہکنے سلگنے لگیں۔ اس کی نگاہوں کی ایسی تپش سے اسے اندازہ ہوا کہ وہ کیا بول گی اور کس کے سامنے بول گی۔ اس کا رنگ یکلخت سرخ پڑا۔ ریلی؟ اس نے استفہامیہ ابروچ کھائے۔ اس کا دل ڈولا۔ ایک تو وہ اتنا شاندار شخص، اس کی محبت میں پور پور ڈوبا ہوا، جس کی جنونیت اور دیوانگی کی وہ گواہ تھی، اوپر سے اس کے انداز، وہ گھائل ہونے لگتی تھی۔ اس نے فوراً سٹ پٹا کے نظریں چرائیں اور مہرو کو لیے اندر بڑھ گئی۔ سر، یہ اتنا اچھا موقع تھا۔ وہ اتنے دن گھر سے غائب تھا، ہم چاہتے تو آسانی سے اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکتے تھے۔ اس کے رائٹ ہینڈ نے کافی افسوس سے بولا، جبکہ وہ مکروہ انداز میں مسکراتا رہا۔ سر، آپ ایسے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ جبار یار، اتنی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ گرم کھانے میں خدشہ ہو سکتا ہے میری جان، ہم آرام سے ٹھنڈا کر کے اس کا شکار کریں گے۔ سر، ہمارا حصہ؟ اس نے اس کا موڈ دیکھتے احتیاط سے پوچھا۔ ملے گا، سب ملے گا، کیونکہ اس نے غداری کر کے بہت برا کیا اپنے ساتھ، اس لیے ایسی زندگی، عبرتناک زندگی دینی اسے کہ وہ روز مرے گی۔ اس کا چہرہ کسی خوفناک وحشی درندے کا سا لگ رہا تھا۔ ویسے بھی اس کے ہسبینڈ کو بھی بتانا ہے نا کہ اس نے کس کے منہ سے تر نوالا چھینا ہے، تو یہ سب تو تبھی پاسبل ہے جب۔ اس نے صفاقیت سے بات ادھوری چھوڑتے سگریٹ کا کش لیا اور پھر یکایک اس تاریک اور وحشت ناک کمرے میں ان دونوں کے کہکے گونجنے لگے۔ علی سے جہان بھائی اتنے دنوں بعد آیا ہے، کوئی اہتمام، کوئی سنگار، کوئی سجاوٹ۔ رات کو سب کے کھانا کھانے کے بعد وہ اسی لیے اس کے کمرے میں لے آئیں۔ وہ ان کے انداز اور کھینچا تانی سے بالکل انجان تھی، لیکن اسے بیڈ پہ بٹھا کے آیت بھابھی نے دھماکہ کیا۔ وہ سٹ پٹا کی اور ایسے بچے کے انداز سے اسے دیکھا، گویا بچے سے ٹیچر کوئی ایسا کام کرنے کو بولے جو اس کے لیے نیا ہو۔ کیسی سجاوٹ؟ کمرے کا رنگ روغن؟ اس کی نہ سمجھی پہ لاریب چل کے بولی تو سب کے دبے دبے کہہ کے چھوٹ گئے۔ وہ میں نے تو نہیں کروانا نا، ویسے بھی وہ ٹھیک ہے۔ اس نے اس کا لہجہ سمجھے بغیر اس کی بات کو سیریس دیتے ہوئے کمرے میں نگاہیں گھماتے کہا، اور پھر بلیک پینٹ سے سجی دیواریں دیکھتے ہوئے تو وہ صحیح معنوں میں سر پیٹ کے رہ گئی۔
यार जहान के साथ क्या करती हो, उसके भी रोमांटिक मूड का यूं ही सत्यानाश मारती हो। या जहान स्टार्ट लेने से पहले समझा देता है, सिखा देता है उनकी बातें। वो पहले तो होकाना अंदाज से उसे देखने लगी, लेकिन जो ही दिमाग ने उसे जांचा परखा समझा वो उसी हिसाब से सुर्ख पड़ी और फ़ौरन आयत के कंधे में मुँह छुपाया। वो सब जो लारेब की बात सुन के दबे दबे अंदाज में मुस्कुरा रही थी, उसके ऐसे रद्द अमल पे उनके कह के उबल पड़े, चले उठे हम आपको रेडी करें। नहीं, ऐसी की तैसी नहीं थी, मैं ड्रेस देखती कोई, तुम लोग इन्हें काबू करो। लारेब मर्द मार अंदाज में खड़ी होती उसकी वार्डरोब की तरफ बढ़ी, जबकि वो उनके रहमो करम पे बैठी थी। वो उसके ड्रेसेस देखने में मगन थी जब एक बंद पैकेट पे नज़र पड़ी। उसने उठाया और उसकी तरफ मुड़ी। ये क्या है अली से? उसने पैकेट उसके सामने किया। ये पता नहीं, मैंने कभी नहीं देखा इसे। वो बाकी पैकेट देख के हैरान हुई थी कि उसने कभी वार्डरोब को ठीक तरह से नहीं देखा था। लारेब ने पैकेट खोला तो उन सब की निगाहें फटी रह गईं। वो नेवी ब्लू कलर का नेट से मुज़य्यन नाइट ड्रेस था। वो उसको देख के शर्म से पानी पानी हुई, बिलखसूस ज़ैनी, ताशे और महरू की मौजूदगी की वजह से। अरे ये तो शादी वाले दिन का लिया हुआ नाइट ड्रेस है, तुमने अभी तक खोल के भी नहीं देखा। वो ये प्लीज़ इसे बंद करें, उसने इल्तिजाया कहा। कभी नहीं, हमारे इतने शानदार देवर प्लस भाई को कितना सताती हो। क्या हुआ जो वो तुम्हारे इश्क में डूबे हुए हैं, कुछ हक तो उनका भी है। जाओ जल्दी से ये पहन के आओ। वो जो उसकी बात के शुरू से झूंप रही थी, उसकी आखिरी फरमाइश पे उसने करंट खा के शॉक्ड हालत में उसे देखा। क्या? उसने आंखें फाड़ते उसे देखा। डार्क ब्लू पैंट और हाफ वाइट शर्ट और ब्लू बास्केट और ब्लू गन होल्डर कमर पे टिकाए कॉमन स्टडी रूम में विराजमान उस शख्स के तासुरात आज भी देखने वालों को बरताए हैरत में डालते थे। शर्ट के स्लीव्स फोल्ड किए, एक हाथ चेयर के हत्थे पे टिकाए और दूसरा हाथ थोड़ी पे जमाए वो उसकी बताई की तफसीलात सुन रहा था। सर, आपके कहने के मुताबिक काम हो रहा है, हर काम की रिपोर्ट जा रही है। उसने बात जारी रखी और दिल ही दिल में खैर आफियत के लिए कलमात भी जारी थे कि कुछ ऐसा ना निकल जाए जो उसको डेविल बनने पे मजबूर कर दे। उसने सर हिलाया। सिक्योरिटी भी एक एक बंदे की मुतयन कर दी है और जो चिप्स आपने बोला था वो भी आज आ गई हैं और मैम और ये हुई उसकी फाश तरीन गलती। उसने अपनी सुर्ख निगाहें उठा के उसे ऐसे अंदाज में देखा कि पास खड़ा खान भी दहल गया और उसके लिए खैर की दुआ मांगने लगा। सॉरी सर, वो हकलाते हुए बोलने की कोशिश करने लगा। बकवास बंद करो अपनी। वो लरस के 2 कदम पीछे हटा। उसके लिए किसने ऑर्डर दिया कि तुम कुछ मंगवाओ, चाहे वो चिप्पी क्यों ना हो? उसने फंकारते हुए कहा। सर उसने कुछ बोलना चाहा लेकिन आवाज़ दब सी गई। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसकी थाट पे वो सर पर जान बची 100 लाखों पाए के मस्ताक तोड़ा, जबकि वो सर में मुसलसल उंगलियां चलाते अपना गुस्सा जब्त करने लगा कि उसके अगवा के बाद से वो किसी भी मुलाजिम पे उसके हवाले से ट्रस्ट नहीं करता था। जबकि खान खामोशी से खड़ा उसकी कैफियत को समझते हुए उसके नॉर्मल होने का वेट करने लगा। उसने ड्रेस पहन के ख़ुद को आईने में देखा तो वो पसीने से नहा कि उसे समझ नहीं आई वो ये ड्रेस पहन के कैसे बाहर जाए। ढीला ढाला सा नेट का ड्रेस जिसे मखमली डोरियों की मदद से बदन पे टिकाया हुआ था, जो टखनों से थोड़ा थोड़ा ऊपर था। उसके बाजू और कंधे मुकम्मल नेट से बने थे। ऐसे ड्रेस में उसे उन सब के सामने जाने में दांतों तक पसीना आ गया था। और जहान उसका इस पॉइंट पे आके सांस मधम हुआ। उसने बेबसी से इर्द गिर्द देखा तो पास अपना दुपट्टा नजर आया। उसने तशक्कुर से उसे पकड़ा और अच्छी तरह से लपाट के बामुश्किल बाहर निकली। जहां अब सिर्फ लारेब और आयत महवे इंतज़ार थी, जबकि वो तीनों शायद खुद वहां से जा चुकी थी। इसको तो उतारो, क्यों इतने अच्छे ड्रेस पे ले लिया है? आयत ने शरारतन कहा तो वो रूहान सी होगी। चलो ठीक है, हमारे सामने मत उतारो, इधर आओ, थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग करें तुम्हारी, फिर तसल्ली से उसके सामने उतारना। वो मध्यम पड़ती सांसों से उसकी तरफ गई और उस लम्हे को कोसने लगी जब उनके हत्थे चढ़ी। वो चुपचाप धड़कनें शुमार करती सर झुकाए उनके सामने बैठी रही। जब कुछ देर के बाद उनके कहने पे आईने को देखा तो ठटक गई। उसके बालों को नीचे से हल्का सा कर्ल करके उन्हें खुला छोड़ रखा था और चेहरा फुल डार्क ब्लड लिपस्टिक सजाए। उसके कानों में उसकी तंबी गूंजी। आज के बाद ऐसी लिपस्टिक सजा के मेरे सामने मत आइएगा, मेरा ज़ब्त आजमाने का हर्जाना पूरी तरह से भुगतेंगी। वो झरझरा के होश में आई। कोई लाइट शेड लगा देना लिपस्टिक का, उसने फ़ौरन कहा। क्यों, इतना ब्राइट कलर है तुम्हारा भी और ड्रेस का भी तो यही प्यारी लग रही।
انہوں نے ایک نہ سنی اور جانے کو اٹھی۔ گڈ لک، اور جہان کے ہوش قائم و دائم رہے یا نہیں اس کے بارے میں صبح ضرور بتانا۔ اس کے کانوں میں دھیرے سے سرگوشی کرتے وہ کمرے سے نکل گئی، جبکہ وہ دھڑکنیں شمار کرتی رہ گئی۔ کچھ پلوں بعد وہ ہوش میں آئی اور بیڈ کی طرف لپکی، لیکن موبائل کی رنگ ٹون پہ جھنجھلا گئی۔ دیکھا تو ولی کی کال تھی۔ اس نے گہری سانس بھرتے کال پک کی۔ کون سے چینل پہ ہے اور کیا نیوز ہے؟ پلیز اب تو بتا دو۔ اس نے جب کمرے کا دروازہ کھولا تو اس کی جھنجھلائی سی آواز سنائی دی۔ اس نے جب پلٹ کے دیکھا تو نگاہ ٹھٹک گئی۔ نیوی بلو نائٹ ڈریس پہ بکھرا سا دوپٹہ لیے اس کا توبہ شکن بے پرواہ سراپا اس کے اندر جذبات کا طوفان ابھارنے کے باعث بننے لگا۔ وہ اس کی آمد سے بے خبر بے پرواہ انداز میں چینل سرچنگ میں مگن تھی۔ ایک ہاتھ سے موبائل کان سے لگایا ہوا تھا، دونوں ہاتھوں کے مصروف ہونے کی وجہ سے دوپٹہ سرکتا ہوا اس کے سراپے کو نمایاں کرتا جا رہا تھا۔ وہ گن ہولڈر اور گھڑی والیٹ وغیرہ رکھتا اس کی طرف بڑھا جو اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ یہ دکھانے کے لیے آپ نے مجھے آدھے گھنٹے سے مسلسل سرچنگ پہ لگایا ہوا۔ جب مطلوبہ چینل سامنے آیا تو اس پہ لگی ریسلنگ دیکھ کے وہ صدمے سے چیخ اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ولی کی بات سنتی اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا گیا۔ اس نے چونکتے ہوئے پلٹ کے دیکھا تو جیسے روح پرواز کر گئی ہو۔ وہ پھٹی آنکھوں اور ساکت ہوتی سانسوں سے اسے یوں دیکھنے لگی جیسے ملک الموت دیکھ لیا ہو۔ ہم تو ویسے بھی گھائل ہیں، پھر ان کیل کانٹوں سے لیس ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے اس کے انتہائی قریب آتے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کے لبوں پہ لگی لپسٹک بکھیری۔ اس کی نگاہوں کی تپش، سلگتی سانسوں کی گرمائش، اس کا لمس اور اس کے لفظوں نے اس کے رگ و پے میں سنسنی سی دوڑا دی۔ جب اس نے اس کی کمر کے گرد لپٹی ان مخملی ڈوریوں کو دونوں ہاتھوں سے کھینچتے اپنے قریب کیا تو وہ بے جان سے اس کی سمت کھینچتی اس کے فولادی سینے سے ٹکرائی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ اس وقت جذبات کا ایسا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا کہ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ آپ؟ اس کے منہ سے دبا دبا سا احتجاج لفظ نکلا، لیکن کچھ بول نہیں سکی۔ اس نے جھکتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ایسا کیوں آج؟ کیا سمجھوں میں اسے؟ کوئی تاثر، کوئی اشارہ؟ یہ بھابھی لفظ پھنس پھنس کے نکلے۔ اتنا اہتمام کیا، ایسا استقبال، میں بہت مہمان نواز بنتا ہوں، ایسا دل پذیر اہتمام ہے، تمہاری جان کی قسم خاطرداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی خمار آلود آواز ہو رہی تھی اور علیزے کو لگ رہا تھا کہ اس کے دل و دماغ کی حرکت بند ہو گئی ہو۔ ایسے اہتمام کرنے والوں کے لیے تو دل و دماغ میں بہت جگہ ہوتی ہے، اور جب بات آپ کی ہو تو اسے تو انعام بھی شاندار ملے گا۔ وہ رفتہ رفتہ اسے اس کے کان میں ساحریت پھونک رہا تھا۔ نہیں شاہ، اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ مجھے جانے دیں، اس نے التجا کی۔ کیسے جانے دوں میری جان؟ کالی اور سرد رات میں آپ کو جانے دوں تو خود کدھر جاؤں؟ اس کی دھڑکنیں، اس کا لہجہ، اس کی آنکھیں، اس کی آواز دھڑکتی خواہشات اور جذبات کی شدت سے بوچھل ہو رہی تھی، اور وہ مخمور سا ہو رہا تھا اور علیزے مر جانے کو تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی چمکنے لگی۔ اس نے اس کے بالوں میں ہولے سے ہاتھ اٹکاتے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وہ شبنمی سا ملائم چہرہ اس کے سامنے تھا، بھیگی سی آنکھیں، ستوان آنکھ، مڑی ہوئی بھیگی پلکیں، سرخ رخسار اور سرخ پھیلی ہوئی لپسٹک سے سجے ہونٹ اس کے دل میں جذبات کا ایسا منظور طوفان لا رہے تھے کہ وہ پاگل ہونے لگا۔ اس کی نگاہ پھسلتی ہوئی اس کی شفاف و بے داغ گردن سے ٹکرائی۔ وہ جھکا اور نرمی اور محبت سے اس کی شفاف گردن پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے وہ استحقاق جما رہا تھا۔ اس نے مزاحمت کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی سبھی فرار کی راہیں مسدود کی اس پہ مکمل چھایا ہوا تھا۔ جب کسی طور بس نہ چلا تو اس کی آنکھوں سے آنسو ایک لڑی کی صورت بہنے لگے۔ اس کے آنسو دیکھ کے وہ رکا، لیکن اسے گرفت سے آزاد نہیں کیا۔ میری جان، آپ جانتی ہیں آپ جس حالت میں یہ حالت مردوں بالخصوص شوہر پان کو بہت اپیل کرتی ہے، اور اس شوہر کو تو ایسے جیسے آگ پہ تیل۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے اس کی جان لبوں پہ اٹکائی۔ اس کی آنسو اور تیز ہوئے وہ اس کو دیکھتے نفی میں سر ہلانے لگی اور ہلکا سا پیچھے ہٹنے لگی۔ نہیں، ایسا نہ کریں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے آدھی۔ اسے لفظ ابھی اس کے لبوں میں تھے جب اس نے وحشت سے اسے کھینچتے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی۔ اس کا ایک بازو اسے اپنے سینے پہ ایسے مضبوط پتھر اور سنگلاخ زنجیر کی مانند محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا سانس دبنے لگا۔ مجھے مجبور مت کریں کہ میں ایسا کروں کہ آپ میرے سے جدا ہونے کا سوچ بھی نہ سکیں۔ یہ جو آپ کو ٹائم دیتا اس کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیں۔
مجھے وحشی اور جنونیت کا مظاہرہ کرنے پہ مجبور مت کریں۔ اس نے اس کا دماغ ٹھیک کرتے درشتگی سے اس کے کندھے پہ لگی ڈوری کھینچی تو اس کے کندھے پہ لگی نیٹ کھسکی اور تب اس کی نگاہ ٹھٹکی۔ ماما، لالے کو بول دے میں شادی کے بعد اسٹڈی کر سکتی، وہ جہاں چاہے شادی کر سکتے، میری وجہ سے زینی کو بھی لیٹ ہو رہی۔ وہ جو دادوں سے ان کی چیک اپ کی ڈیٹ پوچھنے آیا تھا، ایک دم سے دروازہ کھلنے پہ پلٹ کے دیکھا تو وہ دشمنے جہاں سامنے بکری حالت میں کھڑی تھی، اور پھر اس نے ادھر ادھر دیکھے بغیر ماما تک بات پہنچائی تو ماما اس کی بات اور حالت پہ سر پیٹ کے رہ گئیں۔ اس کے ایسے پیغام پہ اس کا دل انتہائی گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا بات کر رہا تھا۔ ہائے، تو ایسی کیا آفت آن پڑی جو آدھی رات کو یہ بتانے آگی؟ بیٹا، کل نہیں ہونی تھی کیا؟ ماما نے تعصب سے پوچھا۔ نہیں، کیا پتا کل صبح تک میرا ارادہ بدل جاتا، بڑی مشکل سے تو خود کو منایا ہے، اس نے لاپرواہی سے کہتے خود پہ مکمل قابو پاتے کہا۔ اچھا بیٹا، ریلیکس ہو، میں صبح کہوں گی جہان سے تمہارا اور زینی کا ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں ہضم ہوتا، ایسا دن کیسے اکیلے اکیلے گزار سکتی؟ یہی سوچ نے فیصلہ بدلوایا ہوگا۔ دادوں کی بڑبڑاہٹ نما آواز پہ اس نے چونکتے ہوئے انہیں دیکھا تو نگاہ پتھرا گئی۔ اس کے علیزے کو دیے کے جواب پہ اس کی سبھی امیدوں کے دیے بجھتے چلے گئے، اور پھر ایک فیصلہ ہوا، بہت اچانک فیصلہ۔ وہ جو بامشکل خود کو مضبوط کیے بیٹھی تھی، اس کے سبھی ارادے بھربھری ریت سے بننے لگے تو فوراً دادوں کو اوکے کہتے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ابھی وہ کچھ فرلانگ کے فاصلے پر ہی تھی کہ پیچھے سے آتی آواز پہ رکی، لیکن پلٹی نہیں۔ کافی جلدی فیصلے لیتی اور بدلتی ہیں آپ۔ ہاں، صحیح جانا، کیونکہ کچھ فیصلے پچھتاووں اور ذلت کے سوا کچھ نہیں دیتے، اس لیے اب صحیح فیصلہ کیا کہ اب کسی کی محبت اور پیار بھی دیکھنا۔ سنا ہے اس کو ترجیح دو جو پیار کرتا ہو، سو پیار لینے کا فیصلہ کیا ہے اس سے جو دل کا، ارمانوں کا، خوابوں کا قاتل نہ ہو۔ اس نے کرلاتے دل کی آنکھوں کو نظر انداز کرتے بے حسی سے لفظوں سے تیر انڈیلے۔ امید ہے مسٹر خان اب آپ کبھی بھی میرے راستے میں آنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ کہتی پلٹ گئی، جبکہ وہ وہیں ساکن حالت میں وہیں نظریں جمائے کھڑا تھا جہاں کچھ پل قبل وہ کھڑی تھی۔ اس لمحے اسے احساس ہوا، اس نے یہ جانا کہ شاید آج اس پل، اس لمحے اس نے مہرماں شاہ کو کھو دیا ہے۔ جہان شاہ کی زندگی میں ایسے مواقع بہت ہی کم آئے تھے جو اس کو چونکانے کا باعث بنے ہوں، لیکن اس لمحے علیزے شاہ کے کندھے پہ بنے اس نشان نے اسے چونکا دیا۔ اس پہ انگلی پھیری، ایل۔ اس نے اس کے کندھے پہ جلے ہوئے زخموں کے نشان سے بنے ایل پہ انگلی پھیری۔ وہ کانپنے لگی۔ یہ نشان اس نے اس سے چھپانے کی دل و جان سے کوشش کی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کا داغدار بدن دیکھے اور اس سے نفرت کرے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے بدن پہ لگے اس کرپناک داغ کو دیکھ کے اس کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرے، لیکن آج اس کے نہ چاہنے کے باوجود، اس کی اتنی مزاحمت کے باوجود وہ اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ یہ اس نے کیا؟ وہ جانتی تھی یہ سوال نہیں ہے، تبھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے اور وہ ہلکا سا سر ہلا کی۔ وہ اس کے رد عمل کی منتظر تھی کہ کب وہ اسے دھتکارے گا۔ اس کے ایسے رد عمل کا سوچ کے اس کا سانس تھمنے لگا، لیکن آنے والا لمحہ اور رد عمل اس کی سوچوں سے برعکس تھا۔ وہ جھکا اور نہایت احترام سے اس کے زخم پہ اپنے لب رکھ دی۔ اس کا دل تھم سا گیا۔ اس نے آنکھیں میچتے دونوں مٹھیوں میں اپنی شرٹ دبوچی۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا اٹکنے لگا۔ وہ شخص کیوں اسے لاجواب سا کر دیتا تھا؟ اس کا دل قطرہ قطرہ رونے لگا جب اس نے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے کا۔ جس نے یہ کیا اس نے اپنے ساتھ بہت غلط کیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کے وہ پھر سے جھکا اور لب کندھے پہ رکھے اور اس کا دل پگھلتا اس کی آنکھوں سے اس کے درد بہانے لگا۔ وہ ضبط کھوتی اس سے بچنے کے لیے ہی اسی کے سینے میں چہرہ چھپائے شدتوں سے رو پڑی۔ جب اسے اس کے دور رہنے، اس کی مزاحمت کرنے اور اس سے فاصلہ رکھنے کی صحیح وجہ آج پتہ چل چکی تھی، اس نے روتی ہوئی علیزے کے سر پہ ہولے سے رب رکھے اور اس کے گرد بازوں کا مضبوط سا حصار کھینچ دیا۔ وہ مسلسل روتی اس کا سینہ آنسوؤں سے تر کرنے لگی۔ کافی دیر گزر گئی جب اسے اس کی گہری سانسوں کی آواز آئی۔ اس نے تصدیق کے لیے چھپ کے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ اگلی صبح سب سے پہلی کال اس نے خان کو کی۔ مارننگ خان، اس نے ہلکا سا سر ہلاتے کہا۔ آج ہر صورت اس کی موجودگی کنفرم کرو۔ اس کا آج کا جرم بہت سنگین ہے جس کی سزا لازم و ملزوم ہے، اور وہ بھی میرے ہاتھوں۔ اس کی آواز میں اتنی وحشت تھی کہ دوسری طرف خان بھی جھنجھنا اٹھا۔ اس تاریک کمرے میں مدھم سی روشنیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ عریانیت اور بے باکی کا منظر عام تھا۔
کہہ کے اور آنکھوں کے ساتھ سگریٹ کی سمیل پھیلی تھی۔ شراب کی بوتلیں کھلی بکھری پڑی تھی، ہر ایک کے ہاتھ میں تھاما گلاس شراب سے بھرا پڑا تھا۔ ہر ایک اپنی دنیا میں مگن نظر آ رہا تھا۔ وہ کہیں سے بھی ایک مسلم ملک کے باشندے نہ لگ رہے تھے۔ اور پھر اچانک ماحول بدل سا گیا۔ سر، باہر آگ لگ گئی ہے، ہر طرف ہلچل سی مچنے لگی۔ وہ جو پاس بیٹھی لڑکیوں کی طرف متوجہ فل خمار میں تھا، اس کی بات سن کے اس کا خمار پھک سے اڑا۔ کیا پکڑے ہو؟ سر، باہر سب کچھ چل رہا ہے، اس نے کانپتے ہوئے بتایا تو وہ فوراً باہر کی طرف بھاگا۔ کیسے ہوا ہے سب؟ تم سب کہاں مرے ہوئے تھے؟ اس کا غصہ اور افسوس آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ جب مطلوبہ جگہ پہ پہنچا تو آگ کے شعلوں نے ہر طرف سے بلڈنگ کو گھیر رکھا تھا اور یہ آگ اب آگے کو پھیلنے والی ہو چکی تھی۔ وہ صدمے سے کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ ابھی تک اس صدمے سے ہی نہیں نکل رہا تھا کہ اسے اپنی گردن ایک سخت سے شکنجے میں مقید ہوتی محسوس ہوئی۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ جسے تم نے لاواری سمجھ کے دکھ پہنچائے ہیں، وہ جہان حیدر شاہ کی بیوی اور اس کا جنون اور عشق ہے۔ اس نے اتنی وحشت سے بولا کہ اس کا کان پھٹنے لگا۔ ابھی وہ اس تکلیف سے ہی نہ نکلا تھا کہ اس نے کندھے سے شرٹ پھٹتی محسوس کی اور تب اسے اپنی جلد جھلستی محسوس ہوئی۔ اس نے نہ جانے کدھر سے ایک کوئلے کی طرح تپتا راڈ اس کے کندھوں میں گاڑا۔ اس کے کندھے میں وہ دھنستا اس کا گوشت تک ادھیڑ گیا۔ اس کی چیخوں سے ماحول کانپ اٹھا، ماحول گوشت کی سمیل سے بھرنے لگا۔ تم پل پل اس تکلیف میں تڑپو گے، تمہیں ایسی موت ملے گی کہ تڑپو گے۔ اس نے اس کو سیدھا کرتے اس کے منہ پہ مکہ رسید کیا۔ جب خان عجلت میں بولا، سر، میم کی کال ہے، ایمرجنسی بات کرنا چاہتی ہیں اور پولیس بھی پہنچ چکی ہے۔ اس کا پیغام سن کے اس نے ادموئے اس کے مکروہ وجود کو پرے پھینکا اور ایک زوردار ٹھوکر اسے رسید کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آ گیا وہ شاہکار جس کا شدت سے انتظار۔ اسے دیکھتے معاویہ نے چہکتے ہوئے اسے گلے سے لگایا، لیکن فوراً ہی منہ بناتے پیچھے ہٹا۔ کیا گندی سمیل آ رہی ہے تم سے جے، کیا جلا کے آئے ہو؟ اس نے برا سا منہ بناتے پوچھا تو وہ اسے گھورنے لگا تو وہ ڈھیٹ بنا مسکرانے لگا۔ تمہاری بیگم شدت سے تمہاری منتظر ہے، یہ نظروں کی تو ان پہ چلاؤ۔ اس نے مہارت سے بات ان کی طرف موڑی تو علی سے جھیم سی گئی۔ کتنے جھوٹ بولتے آپ معاویہ بھائی، آپ نے کہا کہ کال کر کے فوراً گھر بلائیں۔ اس نے خوبکی سے اسے جتایا تو وہ کرنے لگا۔ توبہ توبہ جے، میں تو بھابھی کو بہت معصوم سمجھتا تھا، لیکن یار یہ تو ہمارے گھر کی ان چلاک لومڑیوں کے ساتھ رہتے ان جیسی ہی ہو گئی ہیں۔ اس نے پاس بیٹھی لڑکیوں پہ ایسا وار کیا کہ وہ بلبلا اٹھیں، جبکہ وہ اس کی بات پہ صدمے سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ لالا، وہ چیخ اٹھی، چلا کیوں نہیں ہو؟ سب سچی بات کسے اچھی لگ سکتی ہے؟ اس نے مصنوعی معصومیت سے کہا تو جہان کے ہاتھ کا پنجہ اس کی گدی پہ پڑا۔ ہائے ظالم، ہاتھ ہے کہ ہتھوڑا؟ قسم سے بھابھی پہ دل و جان سے ترس آتا ہے۔ اس نے بے باکی سے تبصرہ کیا تو وہ اس کی ایسی بے باکی سے شرم سے پہلو بدل کے رہ گئی اور اس سے پناہ مانگنے لگی جس کے نشانے پہ وہ آج تھی۔ دانت اور سر پیارا ہے نا اپنا؟ اس نے ٹھکے چھپے انداز میں دھمکی دی۔ ارے میں ڈرتا نہیں ہوں تم سے۔ اس نے بھڑک ماری تو وہ سر ہلاتا اپنے مائکرو فون کے بٹن کو پریس کیا۔ لے جاؤ انہیں عزت سے باہر۔ اس نے اندر داخل ہوتے گارڈ کو اشارہ کیا تو وہ معاویہ کی طرف بڑھنے لگے تو اچھل کے کھڑا ہوا۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، تمہارے سر اور دانتوں کی دیکھ بھال کرنے لگے ہیں۔ اس نے آرام سے جواب دیا تو وہ اس کے بازو پکڑ کے لے جانے لگے جبکہ سب کے کہہ کے چھوٹنے لگے۔ بھابھی کیسی بہن ہیں آپ، اپنے شوہر کے ظلم سے بچائیں مجھے۔ ترس نہیں آپ کا آتا اپنے اس معصوم بھائی پہ؟ بچائیں مجھے اس جلاد سے۔ اس کی دہائی پہ وہ ہوش میں آئی اور اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ہوئے نگاہ پھیری۔ رکو سفیر، اس نے گارڈ کو آواز لگائی۔ اس کی پکار پہ اس نے فوراً قدم روکے۔ جی میم، چھوڑیں بھائی کو، اس نے حکمیہ کہا۔ میم وہ تذبذب کا شکار ہوا۔ سر کو چھوڑو، جو میں کہہ رہی ہوں وہ کریں۔ اس نے حتی الامکان اسے دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے کہا تو اس نے بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے اسے چھوڑا اور سر جھکاتے باہر نکل گیا۔ ہائے جگ جگ جیو بھابھی، دودھو پھولو پھلو نہاؤ، کچھ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ اس نے دعا کے ٹکڑے کرتے اسے چہرہ چھپانے پہ مجبور کر دیا۔ اس کے ایسے شرم سے سرخ پڑتے ہوئے چہرے چھپانے پہ سب کے چھت پاڑ کہہ کے ابل پڑے۔ مہرو کے لیے کوئی رشتہ دیکھا ہے آپ نے؟ وہ جو لیٹنے کے موڈ میں تھا کچھ فاصلے پہ دراز وجود کی آتی آواز پہ ٹھٹکا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا تو وہ اسی کی طرف متوجہ تھی۔ اس کے دیکھنے پہ گڑبڑا کے اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ خیریت بتائیں نا، اس نے زور دیا۔ نہیں ابھی فائنل تو نہیں کیا، لیکن ایک تو گھر ہے مائنڈ میں۔ آپ ان گھروں کو چھوڑو، میرے مائنڈ میں ایک رشتہ ہے۔ اس نے دھڑکتے دل سے اس کے جواب کا انتظار کیا۔ کون سا رشتہ؟ خان کا رشتہ مہرو کے لیے۔ بالآخر اس نے بم پھوڑتے ہوئے دم ساتھ لیے۔
وہ سیدھے لیٹے ہوئے اس کے رد عمل کی منتظر تھی جو خاموش نظروں سے اسے گھورے جا رہا تھا۔ یہ رشتہ کس کی منشا کے مطابق ہو رہا؟ مہرماں شاہ کی یا دبیر خان کی؟ اس کا ایسا ٹھنڈا جواب آیا کہ وہ ایک پل کو ہونک رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس کا نام لے، کیونکہ وہ دونوں تو پاگل بنے ایک دوسرے کو اذیت دے رہے تھے، لیکن اسے لگا کہ اس نے ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی نام لیا تو شاید وہ اس کے غیظ و غضب سے بچ نہ سکے، اس لیے اب وہ اس کے رد عمل سے ڈرتی فوراً بولی، میری۔ اوہ ریلی؟ آپ کو خان اچھا نہیں لگتا؟ اس نے معصومیت سے سوال کیا، گویا وکالت کی سیڑھی پہ پاؤں رکھا۔ لگتا ہے تبھی تو ساتھ رکھا ہے، اس نے بے پرواہ انداز میں کہتے سگریٹ لبوں میں دباتے اس کو آنچ دکھلائی۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں۔ اس کی بات پہ وہ سٹپٹائی۔ پھر کیا مطلب ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے دھواں اس کی طرف بکھیرا تو وہ کھانسنے لگی۔ ایک تو اس سوتن کی جان نہیں چھوڑنی کلیجہ جلانے کے لیے، اس نے جھنجھلاتے ہوئے بڑبڑاہٹ کی۔ اس کی بڑبڑاہٹ پہ اس نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا، لیکن وہ متوجہ نہیں تھی، جبکہ ہاتھ ہلاتے دھوئیں کو بکھیر رہی تھی۔ ایکچولی آپ کو ٹھیک طرح سے وکالت کرنا نہیں آ رہی، سو دلائل اچھے سے یاد کیجئے، اس نے لاپرواہی سے کہتے اس کے سر پہ بم پھوڑا۔ کو کیا مطلب؟ کس کی وکالت؟ آپ کو لگتا ہے آپ کے سوال کے جواب دینے کی مجھے ضرورت ہے؟ آپ کو کیسے یہ سب پتا؟ اس نے بامشکل سوال کیا۔ میرے سامنے لفظوں کے ٹکڑے کرنے اب تو بند کر دیں باخدا، اس نے اس کی گڑبڑاہٹ اور سٹپٹانے پہ چوٹ کی۔ اس نے اسے خوفکی سے گھورتے اپنا سوال دہرایا۔ میں نے کچھ پوچھا، مجھے تب سے جب وہ بھی نہیں جانتے تھے، اس نے بے پرواہی سے کش لگاتے جواب دیا تو وہ ٹھٹکی۔ تو آپ نے انہیں سمجھایا کیوں نہیں؟ کیا سمجھاتا؟ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے ناراض ہیں، تو آپ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ اپنی بات کو کیسے اس تک پہنچائے؟ اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ محبت میں زور زبردستی سے اظہار نہیں کروایا جا سکتا، اور کبھی کبھی بیجا ضد کا بھی احترام کرنا پڑتا ہے، تو ایسے لوگوں کو سمجھایا نہیں جاتا، ان کے لیے بہترین سبق ان کی محبت کی شدت اور وقت ہوتا ہے۔ اس نے غیر مرئی نقطے پہ نگاہیں مرکوز کیے غمگین لہجے میں جواب دیا تو وہ اپنی جگہ ساکت سی رہ گئی۔ اسے لگا اس کے یہ لفظ اس کے منہ پہ ایسا تماچا تھے کہ وہ کرلا سی کی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس نے یہ لفظ ان دونوں کے متعلق نہیں بلکہ اس کے لیے کیے ہوں۔ وہ خاموش سی ہو کہ اسے بھول چکا تھا کہ وہ بات کیا کر رہی تھی، کس کی بات کر رہی تھی۔ اس نے اس کی طرف دیکھا تو وہ جیسے گہرے خواب سے جاگی۔ آپ اب کیا کرنا چاہتے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ آپ اتنے ٹھنڈے کیوں ہیں؟ آپ پہ اتنے سیریس ٹاپک کا بھی اثر نہیں ہو رہا؟ وہ سخت خفگی سے گویا ہوئی۔ تبھی اس نے اسے اپنی طرف گھسیٹا اور اس کے اوپر ہلکا سا جھکا تو وہ گڑبڑا گئی۔ میرا ٹھنڈا ہونا ہی آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ مجھے پرجوش حالت میں آپ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ اس نے اتنے ذومعنی انداز میں بات کی کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی۔ وہ محروم خان، اس کے لبوں سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کے نکلے۔ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ ان کی شادی کر دیں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ بولی، آپ نے بھی تو کی نا، آپ سے بھی برداشت نہیں ہوا تو ان کے لیے کیسے ہوگا، تو آپ کر دینا، اس نے دھیرے سے کہا۔ اس کی بات سن کے وہ بے ساختہ مسکرایا۔ ریلی اٹیک ٹو ہر، اس نے ایسے انداز میں کہا کہ وہ جھیپ سی گئی اور نچلا لب دانتوں میں دباتی خود پہ کنٹرول پانے لگی۔ اس نے اس کی اس حرکت پر اسے گہری نظروں سے دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھاتے اس کا لب اس کے دانتوں کے شکنجے سے چھڑایا۔ اتنا ظلم مت کریں، یہ حق میں ابھی آپ کو نہیں دوں گا کہ ان کو ابھی تک میں نے بھی محسوس نہیں کیا۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ اس کی ایسی سرگوشی اور لمس پہ شرم سے تپ سی گئی۔ مجھے نیند آ گئی، اس نے آنکھیں میچتے کہا تو وہ سیدھا ہوتے پیچھے ہٹ گیا تو اس نے فوراً کمبل میں منہ چھپاتے دھڑکنوں پہ قابو پانے کی کوشش کی۔ سر یہ کس نے کیا؟ ہاسپٹل کے اس سرد کمرے میں تیرتی سرد فضا کو اس کی ڈرتی ہوئی آواز نے توڑا۔ وہ جو آنکھیں بند کیے لیٹا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، اس کے سوال پہ پٹ سے آنکھیں کھول گیا۔ کیا یہ بھی اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ اس نے درندگی اور وحشت سے پاس پڑی ٹیبل الٹ دی اور چیخنے لگا، نام مت لینا میرے سامنے اس کا، وہ پچھتائے گا بہت بری طرح سے۔ وہ جس بیوی کے جسم پہ لگے ایک داغ کو وہ برداشت نہ کر سکا، اس کے بدن کو اتنا داغدار کروں گا کہ وہ مرنے کو ترسے گی، اور اس کا نام نہاد شوہر منہ چھپاتا پھرے گا، پل پل تڑپے گا۔ اس کی آواز میں سانپ سی پھنکار تھی، چہرہ انتہائی مکروہ دکھائی دے رہا تھا۔ تم فوراً پلان پہ عمل کرو، اس نے اس کی طرف دیکھتے آرڈر دیا۔ لیکن سر، بکو سر، وہ جو بلڈنگ کا بلاس ہوا
اس نے اس کی حالت کے پیش نظر اسے آرام سے بتایا، سارے نقصان بھاڑ میں جائیں، مجھے اپنے اوپر لگے ان زخموں کے نقصان کا حساب چکتا کرنا ہے، تمہیں جو کہا ہے وہ کرو۔ اوکے سر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی ایسی انہونی سی بات سن کے کمرے کے اس سکوت میں ڈوبے ماحول کو حسن شاہ کی تہیہ نما آواز نے توڑا۔ رات کے 10 بجے زہرا بیگم کے کمرے میں ہونے والی اس میٹنگ میں شاہ مینشن کے سب بڑے اور شادی شدگان افراد جمع تھے، اور اس میٹنگ میں ہونے والی اس دھماکہ خیز گفتگو نے سب کے دل دھڑکا دیے تھے۔ وہاں اگر کوئی پرسکون تھا تو وہ جہان اور زہرا بیگم تھی۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ کبھی بھی کسی سے بے ادب نہ ہوتا تھا، لیکن اس کی بات کا انداز اسے سب سے منفرد کرتا تھا۔ اس کے لہجے میں چھپے مفہوم اور دلائل کے انداز اسے ہر میدان میں کامیابی سے ہمکنار کرتے تھے۔ بیٹا، یہ سوسائٹی آپ کے احمد شاہ کی آواز ہے۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ کبھی آپ بھی سوسائٹی کی مخالفتی پیش بندی کے طور پہ یوز کر سکتے۔ اس کے لہجے میں خفیف سا محسوس کرنے والا طنز تھا، جس نے اس ماحول میں بھی سب کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیر دی، جس کی وجہ سے پاپا چینج سے گئے اور اسے ہلکا سا گھورا۔ آپ کو لگتا ہے میں مہرو کے لیے کوئی غلط قدم اٹھا سکتا ہوں؟ مجھے امید ہے وہ وہاں خوش رہے گی، اور میرے خیال میں ہمارے لیے پہلی ترجیح ان کی خوشی ہونی چاہیے تھی۔ اس نے نپے تلے انداز میں بات مکمل کی۔ جہان شاہ، ایک بات تو بتائیں، یہ شادی ان میں سے کس کی خوشی پہ ہو رہی ہے؟ ان کے سوال نے ماحول کا تناؤ زدہ سا کر دیا۔ علیزے دل میں درود اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ یہ سوال مہرو اور خان پہ نہیں اٹھا، بلکہ یہ سوال مجھ پہ اٹھا ہے، کیونکہ خان یہاں میرے لیے ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ میرے ہوتے کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے اس کی بات کی تائید و تردید کیے بغیر ایسا پردلیل لہجہ اختیار کیا کہ سب پرسکون ہوئے۔ اماں بیگم، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اب کے احمد شاہ نے سارا ملبہ زہرا شاہ پہ گرایا۔ تم لوگ ماں باپ ہو، بہتر فیصلہ کر سکتے ہو، لیکن میرے خیال میں تو اس رشتے میں کوئی قباحت نہیں۔ وہ ساری زندگی نظروں کے سامنے رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اپنا بیٹا ضامن بن رہا۔ باقی جو تم لوگ چاہو۔ انہوں نے فیصلہ سناتے بات ادھوری چھوڑی۔ اگر مہرو نہ مانی تو؟ مما کی آس و نراس میں ڈوبی آواز آئی۔ اسے کیا اعتراض ہونا ہے؟ خان تو سب کا فیورٹ ہے، ویسے بھی میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ آیت کی چلبلاتی آواز پہ سب اس کی سمت متوجہ ہوئے، جبکہ وہ موضوع کسی فیصلے پہ پہنچے بغیر چوں کا توں پڑا تھا۔ اتنی پیاری اور معصوم سی بچی ہے یہ، لان میں دھوپ سے لطف اندوز ہوتی زہرا بیگم نے پاس بیٹھی زائرہ اور زہرا شاہ سے سامنے نوجوان پارٹی کے ساتھ کھلکھلاتی پری کو دیکھتے کہا۔ ہاں اماں بیگم، ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے، زائرہ شاہ نے جواب دیا۔ جب جہان کہتا ہے کہ اسے گھر واپس بھیجنا ہے تو دل اداس ہو جاتا ہے، دل کرتا ہے ادھر ہی اسے پاس رکھ لوں۔ علیزے کی طرح، کیا من موہنی بچی ہے، وہ اسے دیکھتی پیار سے کہتی جا رہی تھی۔ ہاں تو میری بہو کی بھتیجی ہے، پیاری تو ہوگی نا؟ زہرا شاہ نے شرارت سے کہا۔ بھابھی، ایک طریقہ ہے، آپ اسے یہاں رکھ سکتی ہیں۔ فوزیہ چچی اور آسیہ پھوپھو نے اچانک اٹیک کیا، ان کے لبوں پہ شرارتی مسکان تھی۔ وہ کیسے؟ اپنی بہو کے روپ میں؟ آسیہ پھوپھو کی بات پہ وہ ایک پل کو ماحول ساکت ہو گیا، لیکن پھر ماما نے خود کو کمپوز کرتے جواب دیا۔ میں تو کل کی بناتی آج بنا لوں، لیکن بات صرف میری نہیں ہے، دو خاندانوں کا فیصلہ ہے یہ، اور سب سے بڑی بات ان بچوں کا فیصلہ ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے بات مکمل سمجھائی۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے بھابھی، آپ بات تو کر سکتی ہیں اگر آپ واقعی ایسا چاہتی ہیں۔ پھوپھو نے پھر سے کہا۔ ہتھیلی میں سرسوں نہ جماؤ بیٹا، اس طرح اس کے والدین سوچیں گے کہ ہم نے اس نظریے سے گھر میں جگہ دی۔ دادوں نے انہیں دوسرا پہلو بھی سمجھایا تو سب نے تائیدن سر ہلایا۔ خدا کا واسطہ زالے، اپنی اس تھرڈ کلاس دیور کو سمجھا لو۔ خدا کی چنگاڑتی ہوئی آواز پہ اس نے افسوس سے سر ہلایا کہ اب پھر سے تیسری جنگ عظیم کا افتتاح شاید ہو چکا تھا۔ وہ فوراً باہر کو بھاگی، جبکہ علینا اور دریا کے لبوں پہ محسوس ہوتی مسکراہٹ تھی۔ ہوا کیا اب؟ سالے نے باہر آ کے پریشانی سے پوچھا۔ کہ میرے ساتھ وہ بات کرتے کرتے اٹکی۔ ہاں، کیا تمہارے ساتھ؟ کیا کیا ہے میں نے؟ تم بس چپ کر جاؤ، وہ لال بھبوکا ہوئی۔ ان دونوں کی آپسی بمباری جاری ہو چکی تھی، وہ کبھی اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ دونوں بامشکل اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی تھیں۔ یار ایسے تو نہ کرو، اتنا معصوم منگیتر ہوں نہ کسی کا، اتنی بدصورت اور خوبصورت منگیتر پہ گزارا کر رہا ہوں رومانس کے بغیر۔ اس نے خباثت اور شرارت سے بات مکمل کی تو وہ شرم اور غصے سے لال پیلی ہوگی، جبکہ سالے کا منہ کھل گیا اس کی فضول گوئی سن کر۔ دیکھا آپ نے، یہ شخص مجھے بدصورت کہہ رہا ہے، خود تو جیسے پرنس ہے نا۔
وہ جل کے بولی تو سب کے چھت پھاڑ کہہ کے نکلے، کوئی شک ہے میری جان آپ؟ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن پیچھے سے آتی آواز پہ خوشی سے کرنٹ کھا کے پیچھے کو پلٹی۔ او مائی گاڈ لیزے، پری! وہ خوشی سے چیختی ان کی طرف لپکی اور گرم جوشی سے ان کے گلے لگ گئی، جبکہ وہ سب اس کی اتنی محبت پہ مسکرا دی۔ کب آئی اور کس کے ساتھ آئی؟ دریا نے ملتے ہوئے پوچھا تو ولی نے ان کو اشارہ کرتے لقمہ دیا۔ یار بھابھی یہ بھی پوچھنے والی بات ہے، اپنی علیزے جب بھی آتی ہے اتنی گاڑیاں اور سیکیورٹی ساتھ ہوتی ہے، قسم سے یہی لگتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پرسن آیا ہو۔ اس نے باہر کھڑی گاڑیوں اور گارڈز کو دیکھتے اسے تنگ کرنے کو کہا۔ اکیلی آئی ہو دونوں؟ مرینا نے دونوں سے ملتے پھر سے پوچھا تو وہ چڑ گئی۔ نہیں تو شاہ ساتھ آئے ہیں، وہ چلے گئے چھوڑ کے، سب اتنا پوچھنے آئندہ نہیں آنا ہم نے، اس نے خفگی سے کہا۔ اتنی خوشی کی خبر دور ہو کے کیوں دے رہی ہو ڈیئر؟ ولی نے مصنوعی خوشی سے بحال ہوتے کہا۔ ولی چاچو ادھر آپ اور ادھر ماویہ انکل پھپھو کی ناک میں دم کر دیتے ہیں، پری نے محسوس ہوتے کہا۔ صرف ماویہ انکل ہی نہیں، سبھی جہان انکل کی وجہ سے پھپھو کو بہت تنگ کرتے ہیں، اس نے مزید ٹکڑا لگایا تو سب کے کہکے پہ وہ سرخ پڑتی جھیم کی۔ آپ چھوڑیں یہ سب، یہ بتائیں ولی کی شادی کب کرنی ہے؟ اس نے بھابھی سے پوچھا۔ ہائے ظالم، کیا بات کرتی! شرم سے برا حال ہونے لگا، کیونکہ مجھے اپنی منگیتر کے حصے کا بھی شرمانا ہے، کیونکہ اسے یہ کام نہیں آتا۔ اس نے قریب بیٹھی ہدا کا لپکتے ہوئے دوپٹہ پکڑ کے شرمانے کی ایسی شاندار ایکٹنگ کی کہ وہ جل کی اور فوراً غصے سے دوپٹہ کھینچا، جبکہ ان سب کے اس کی بات سے نکلتے کہہ کے اس کے رد عمل پہ کانوں کے پردے پھاڑنے کو تھے۔ سر آپ نے جو لوکیشن بتائی تھی ادھر سے تو ہم نے ڈیلنگ رکوا دی ہے، لیکن پاس کھڑے نمائندے نے بات ادھوری چھوڑی۔ لیکن سر ہم ڈیلرز تک پہنچ نہیں سکے، اس نے نگاہیں جھکاتے اپنی نااہلی کا اعتراف کیا۔ ہاں کیونکہ وہ پہلے ہی پکڑے جا چکے ہیں، اس نے اسی لہجے میں جواب دیا تو وہ کچھ پل کو کچھ بول نہیں سکا کہ وہ ان سے پہلے سب کچھ کر چکا ہوتا تھا۔ سر نیکسٹ کیا ٹارگٹ ہے؟ اگلا سارا پلان اور ورک خان سمجھا دے گا، اس نے خان کی طرف اشارہ کرتے بات مکمل کی۔ وہ سر ہلاتا باہر کو نکلا تو وہ خان کی سمت متوجہ ہوا۔ خان شادی کب کر رہے ہو؟ اس نے سگریٹ سلگاتے بے پرواہی سے بات مکمل کی۔ جی سر۔ اس کا غیر متوقع سوال سن کے ایک پل کو ہونک ہوا۔ مشکل سوال تو نہیں جو سمجھ سے بالا تار ہو؟ سر ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی چوائس یا پسند نہیں سر، کسی کو بیچ راستے بغیر کسی تسلی کے چھوڑ دینا محبت کا سب سے بڑا جرم ہے، کیونکہ اماں کہتی ہے محبت میں کسی کو چھوڑ دینا قتل کے برابر ہوتا ہے۔ اس نے اپنی سرخ نگاہیں اس پہ گاڑتے کہا تو وہ سن ہو گیا۔ کیا مطلب سر؟ اس نے گھومتے سر سے پوچھا تو اس کا ملنے والا جواب اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ لیکن وہ سر، اس کی بات اس نے دھاڑتے ہوئے کاٹی۔ تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے، اگر میں تم سے اپنی محبت کی وجہ سے مجبور نہ ہوتا تو آج میں کوئی انتہائی قدم اٹھا لیتا، اس نے بے رخی سے بات مکمل کی۔ لیکن میں اپنی اس محبت و لگاؤ کی وجہ سے مجبور ہوں جو تم سامنے کھڑے ہو، اب آگے ہر ہونے والا قدم تم میرے کہنے پہ اٹھاؤ گے کیونکہ تم میرا اعتبار کھو چکے ہو۔ اس نے اسے تھپڑ پہ تھپڑ لگائے۔ جی سر۔ اس نے خشک ہوتے حلق کے ساتھ سر جھکایا اور اس کی ہدایات سننے لگا۔ ماما محرمہ کو کل ریڈی رکھیے گا، کل اسے دیکھنے کے لیے میرے جاننے والے آ رہے ہیں۔ اس نے لاؤنج میں سب کے بیٹھے ہوئے میسج ڈیلیور کیا تو چند ایک نفوس کے علاوہ سب خوشی سے چلا اٹھے۔ کون آئے گا، کوئی آئیڈیا؟ انہوں نے بھی اتنی سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، شاید بہنیں اور بہنوئی آئیں گے کہ پیرنٹس نہیں ہیں، اس نے سنجیدگی سے بات مکمل کی اور پھر پتھر بنی محرمہ کی جانب متوجہ ہوا۔ بیٹا صبح گھر رکیے گا، کالج سے آف کر لینا اور بی کیئرفل، اس نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہدایات دی اور وہ بامشکل سر ہلا پائی۔ اسے میسج دیتے وہ پلٹ کے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے پلٹتے ہی کچھ دیر پہلے خان کی ہمراہی میں واپس آئی علی سے ہوش میں آئی اور اس کے پیچھے کمرے میں بھاگی۔ اس کا دماغ مہرو کی حالت دیکھ کے غصے سے پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ان کے ساتھ، سب جانتے بوجھتے؟ وہ منجمد سی اس کو آنکھیں پھاڑے دیکھے گئی۔ وہ جو ایسے دروازہ کھلنے پہ غصے سے پھٹنے والا ہوا تھا اس کو دیکھ کے گہری سانس بھر کے رہ گیا اور ہولے سے مڑتے بیڈ کی طرف جھکا جب اس نے اس کی کانپتی آواز سنی۔ یہ کیا ہوا؟ اس کے سوال پہ اس کا شرٹ اٹھاتا ہاتھ رکا لیکن کہا کچھ نہیں۔ جب وہ اس کی اس نظر اندازی کو برداشت نہ کرتی اس کے قریب آئی اور اس کا بازو جھٹکے سے کھینچتی بامشکل اس کا رخ اپنی طرف موڑتی پھٹ سی پڑی۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا یہ ہوا کیا؟ اس نے اس کے خون سے رنگے کندھے کی طرف اشارہ کیا جس پہ وہ کچھ پل پہلے شاید دوائی لگا رہا تھا۔
کچھ نہیں ہوا، ریلیکس، اس نے نرمی سے کہتے اپنا بازو چھڑوانا چاہا، لیکن وہ تو جیسے ہر چیز سے بہرا ہو چکی تھی۔ یہ کس نے کیا؟ کیا اس نے؟ اس کی آواز گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، پریشان مت ہو، اس نے اب کی بار بھی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ آپ مجھے کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ آپ کہتے کہ پیار کرتے لیکن جھوٹ بولتے ہیں آپ، یہ سب میں کیسے دیکھوں؟ اس نے روتے روتے اس کے سینے پہ سر ٹکایا، جبکہ وہ ویسے ہی لب بھینچے کھڑا تھا۔ مر جاؤں۔ اس کے سینے سے سر اٹھاتی وہ بولنے کو تھی جب اس کا سانس رکا۔ ایک ہاتھ اس کے بالوں میں الجھائے اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کو سہارا دیے وہ اس کے لبوں پہ سختی سے جھکا۔ اس کے سارے الفاظ، غصہ اور ناراضگی سب اپنے لبوں میں سمیٹ گیا۔ وہ آنکھوں کی پتلیاں پھیلائے اپنے ساتھ ہوئی اس اچانک کارروائی کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ جو بہکتے بہکتے بھی سنبھل جاتا تھا، وہ توبہ شکن مراحل میں بھی خود پہ کڑے پہرے بٹھا لیتا تھا۔ جس طرح اس حالت میں ایسے موقع پہ یہ بے باکی کیوں، اور اس بے باکی کی اتنی شدت؟ وہ ابھی تک اس سب کو سمجھ بھی نہ سکی کہ اسے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کی بنیاد کو مٹھی میں دبوچا۔ اس کے ٹانگوں میں سکت ختم ہو رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ گرنے لگی ہے، تبھی اس کے گرد حائل بازو نے اسے سہارا دیتے پاؤں پہ کھڑا کیا۔ جب وہ اتنی دیر بعد بھی پرے نہ ہوا تو سانس رکتے اس سے لگا کہ وہ مر نہ جائے۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کے کندھے پہ پیدر پہ مکے مارے، لیکن اس مزاحمت کا الٹا اثر ہوا۔ اس نے اس کے گرد جمائے ہاتھوں کی گرفت اور سخت ترین کر دی اور اس کے انداز میں بھی اور شدت آ گئی۔ وہ اس آگ لگاتے لمحے سے ادموئی ہو رہی تھی۔ تبھی شاید اسے اس پہ ترس آیا کہ وہ ہولے سے پیچھے ہٹا، لیکن اسے اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا۔ جو بھیگے لبوں اور آنکھوں سے گہری سانسیں لیے خود کو نارمل کرتی اسی کے سینے پہ سر کو ٹکا گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا رد عمل تھے۔ اس کا سانس نارمل ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل گہری سانسیں لیتی خود کو نارمل کر رہی تھی۔ جب اس کی اتنی دیر کی جدوجہد ملیا میٹ ہوئی، جب اس نے اس کے کان کے گرد اس کے بالوں کی آوارہ لٹوں کو کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ کتنا بولتی ہیں آپ، اور وہ بھی فضول ترین، بہت برے ہیں آپ، گندے ہیں۔ اس نے چہرہ چھپائے چھپائے کہا، ہاتھ ہنوز اس کی بنیان اور کمر کو جکڑے ہوئے تھے۔ ایک مشن پہ تھا، وہاں انجر ہوا، یقین رکھیں، اور جہاں تک میرو کی بات ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں ان دونوں کے ساتھ کچھ غلط کر سکتا؟ اس نے غمگین لہجے میں کہا تو اس نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھنا چاہا، لیکن دیکھ نہیں سکی۔ یقین کرتی ہوں میں آپ پہ، یہ تو نہ کہے کہ میں نہیں کرتی۔ آئی ایم بلیسڈ، اس نے اس کے بالوں پہ لب رکھتے کہا تو ایک سکون سا اس کے رگوں پہ میں سرایت سا کرتا گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ زخم دیکھ کے مجھ پہ ایسی کرم نوازیاں ہوں گی۔ اس کے زومائنی لہجے پہ وہ کرنٹ کھا کے پیچھے ہٹی اور ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالی جہاں جذبوں کا طوفان برپا تھا۔ وہ جھیمتے ہوئے اس کا حساس توڑتی پلٹی، لیکن اس کی آواز دینے پہ رکی۔ ایسی سچویشن میں شوہر کو شرٹ پہناتے، میڈیسن دیتے، اس نے آنکھوں کی چمک سے اسے نروس کرتے سنجیدہ انداز میں کہا تو وہ اس کو دیکھتی رہ گئی کہ یہ بندہ اپنے اس انداز کو پرے رکھ کے بات کیوں نہیں کرتا۔ وہ آگے بڑھی اور اس کی شرٹ اٹھاتی اسے پہنانے لگی۔ شرٹ پہناتی وہ اس کی سمت دیکھنے سے مکمل گریزہ تھی کہ جو وہ کر چکی تھی، یا جو واردات وہ آج اس کے ساتھ کر چکا تھا، اس کے بعد وہ کم از کم اس کی چمکتی آنکھوں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ ماشاءاللہ بھابھی، آپ بہت پیاری ہیں۔ سی گرین اور آف وائٹ کنٹراسٹ کا سوٹ پہنے میرو کے کان میں اس کی ہونے والی چھوٹی نند کھسی تو وہ چونکتے ہوئے زہر آلود خیالات کی ضد سے باہر نکلی اور بامشکل اس کی طرف دیکھتے مسکرائی۔ اس کی بیران آنکھوں میں وہ وحشت تھی کہ سب پریشان تھے، لیکن پھر بھی نظر انداز کیے بیٹھے تھے۔ دادو، ہمیں تو بھابھی بہت پسند آئی ہیں، بھابھی کے ساتھ جوڑی زبردست لگے گی۔ بھائی کو آپ نے دیکھا ہوا تو پلیز جلدی سے کوئی اچھا سا فیصلہ سنائیں کہ ہم نے اسی مہینے کے آخر میں شادی کرنی ہے۔ بڑی بہن پرجوش تھی بولتی، اس کا سانس سینے میں اٹکا گئی۔ کیا وہ اتنی جلدی یہاں سے چلی جائے گی؟ کیا وہ اسے دیکھنے سے بھی جائے گی؟ اپنی حالت سے گھبراتی وہ فوراً اٹھی اور پھر احساس ہونے پہ ان کو دیکھتی بامشکل اپنے لبوں کو کھینچتی بولی، میں ذرا کچن سے ہو کے آئی، اور ان کا جواب سنے بغیر وہاں سے نکلتی اپنے کمرے کو بھاگی۔ جب اس کا سر کسی چیز سے زور سے ٹکرایا، اس نے دیکھتے ہی خنجر چلایا جو اندر تک اٹک گیا۔ اس نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سنا ہے اسی مہینے ہو رہی ہے شادی؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تو وہ پھٹ پڑی۔ میری شادی کے معاملات میں دلچسپی لینا چھوڑ دو، اٹس نان آف یور بزنس، اس کو غراتے ہوئے کہتے وہ اس کی سائڈ سے نکلتی جانے لگی، جب جھٹکا کھا کے رکنا پڑا۔ یہ آپ کا نہیں میرا بھی معاملہ ہے مہرما شاہ، اس نے اس کے بازو کو جھٹکا دیتے اپنے سامنے کیا تو وہ بے ساختہ اس سے ٹکرائی۔
چھوڑو مجھے، وہ تڑپی۔ ابھی نہیں چھوڑ سکتا، دھوکہ دے ہی دیا آپ نے، بڑی جلدی راستہ بدل کے کسی اور کی صحت سجانے کو تیار بیٹھی ہیں، جو کہ ہونا پاسبل نہیں۔ اس نے اس کے چہرے کی اور جھکتے ہوئے کہا تو وہ غضب کی مزاحمت کرتے اپنے آپ کو آزاد کرتی چڑھی۔ اپنی غلط فہمی دور کر لو دبیر خان، مر جاؤں گی لیکن اب کبھی تمہارے خواب دیکھنے کی کوشش نہیں کروں گی، اور تم کتنی گھٹیا باتیں ہی کیوں نہ کر لو، تمہاری سیج نہیں بلکہ اسی کی سیج سجاؤں گی جس کا آج رشتہ آیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے چیلنجنگ انداز میں کہتی وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ مجھے گھر جانا ہے رہنے کے لیے۔ خیریت؟ ولی اور ہدا کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنی اور شادی کی تیاریاں بھی کہ محرمہ کی شادی کے بعد اس کی بھی شادی ہے، اس نے سر جھکاتے جواب دیا۔ نہیں رکنا نہیں ہے، لیکن اس نے کچھ کہنا چاہا جب اس نے نظریں اٹھاتے اسے دیکھا اور اس کے لفظ اس کے لبوں میں ہی مقید رہ گئے۔ یہ چیک اپ کب تک کروانے ہوں گے مجھے؟ سڑک پہ رواں دواں چلتی کار میں بیٹھے ہوئے اس نے آریان سے سوال کیا تو وہ چونکا۔ خیریت؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ویسے ہی پوچھا، تنگ آ گئی ہوں اس سب سے۔ بس کچھ ہی سیشن رہ گئے، پریشان مت ہو، اس نے مسکراتے ہوئے تسلی دیتے ہاسپٹل کی پارکنگ میں گاڑی روکی۔ لیکن میں ادھر کیوں نہیں رک سکتی؟ وہ دبے دبے انداز میں بولی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی، اس دن کے واقعے کو اتنے دن ہو چکے تھے لیکن وہ آج بھی اس کی نظروں کا سامنا کرنے سے کتراتی تھی اور خود کو لعنت ملامت کرتی رہی کہ اس کے سامنے اتنی کمزور کیوں کر ہو گئی کہ اسے کچھ کہہ بھی نہ سکی اور پورے استحقاق سے اس پہ اپنا حق جما گیا۔ کیونکہ میں کہہ رہا، اس نے بھرپور سنجیدگی سے کہتے گویا اسے چڑھایا، میں بھی تو رہتی نا آپ کے بغیر، خود آج آپ 5 دن بعد گھر آئے اور میرا بھی تو دل نہیں لگتا۔ اس نے دانتوں تلے زبان دبائی لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ریلی؟ اس نے مڑتے بھرپور حیرت کا مظاہرہ کرتے اسے چمکتی آنکھوں سے دیکھا تو اس کا رنگ خوب سے سرخ پڑ گیا، رخسار شرم سے تپنے لگے، اس کو کوسنے لگی کہ یہ سب کیوں کر ہو رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کی خیرہ کن چمک اور تپش کو برداشت نہ کرتی وہ دروازے کی طرف پلٹی۔ آج کے بعد جتنے دن خود غائب رہے گھر سے، میں بھی اتنے دن گھر جاؤں گی۔ اس کی خود سے کی گئی دھیمی سی بڑبڑاہٹ جب اس کے کانوں تک پہنچی تھی، اس کے لبوں پہ محسوس کن مسکراہٹ تھی۔ تجھے جانا ہے پیا کے گھر، او گوری تجھے جانا ہے پیا کے گھر۔ ان سب کے دھاوا بولنے اور ایسے بے ہنگم گانے پہ اس کا دل انہونی کے خیال سے لرزا۔ آج شاہ مینشن کی خواتین اور کچھ مرد اس کے گھر گئے تھے اور اس کے دل میں ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید اس رشتے سے انکار ہو جائے، لیکن شاید اس کی دعائیں رنگ نہیں لائی تھیں، شاید زندگی کو اس سے اور بھی امتحانات لینے مقصود تھے۔ ارے بنو بنے کی دلہنیا، ان سب کے لہک کے گانے کی وجہ سے وہ چونکے اور ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ مبارکاں ڈیئر، رشتہ فائنل ہو گیا، وہی ہوا جس کا اسے خدشہ تھا۔ اس ماہ کی 28 تاریخ کو تمہاری ڈولی اٹھے گی۔ وہاں زبردست سی ہو ہا مچ گئی جبکہ اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ کیا ہوا مہرو؟ زینی نے بے ساختہ پوچھا۔ اتنی جلدی کی ڈیٹ؟ لالے نے اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن آنسوؤں کے گولے نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ او ہو پریشان مت ہو، بہت سویٹ ہے ہمارے برادر ان لا، ہم آج مل کے آئے ہیں، تم بہت خوش رہوگی، ڈونٹ وری۔ ہمیں بہت پسند آئے یار، کیا شاندار دلہا ہے تمہارا۔ وہ سب اسے تسلی دینے میں لگ گئیں لیکن وہ وہاں ہوتی تو سنتی نہ۔ اس کے دماغ میں زہریلی سرگوشیاں محو رقص تھیں۔ مہرو بی بی قابو رکھیں خود پہ، آپ پہ یہ سب زیب نہیں دیتا۔ مجھے مجبور مت کریں بی بی کہ میں سب سر کو بتا دوں، اپنی عزت کو یوں پامال کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کو یوں راستے میں نہیں جا سکتی، میں جانے نہیں دوں گا، نہیں دوں گا۔ ان سرگوشیوں سے گھبراتی وہ ہاتھوں سے کانوں کو ڈھانپی۔ واٹ ہیپنڈ مہرو؟ وہ سب اس کی طرف بڑھے جس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ میرا سر درد کر رہا ہے اور تم لوگ شور۔ او سوری یار، تم ریسٹ کرو، ہم چلے جاتے ہیں۔ زینی نے سب لڑکوں اور لڑکیوں کو ساتھ لیتے باہر کی طرف قدم بڑھائے جبکہ وہ وہیں پیچھے کی اور بیڈ پہ گر سی گئی، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی مسلسل جاری تھی۔ میں گھر کب جا سکتی؟ چاچو کی شادی ہے تو؟ اس نے اسے دیکھتے بات ادھوری چھوڑ دی۔ تو شادی میں گھر جانا ضروری ہوتا؟ ہاں، تو ویسے شادی کیسے اٹینڈ ہو سکتی ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ جیسے بھابھی اٹینڈ کریں گی تم بھی ساتھ کر لینا، اس میں ایشو کیا ہے؟ اس نے لاپرواہی سے سامنے دیکھتے جواب دیا۔ یہ میری پہلی شادی، آپ جہان انکل سے بات کریں نا، کب بھیجنا مجھے، میں اچھی طرح سے انجوائے کرنا چاہتی ہوں، اس نے پرجوش انداز میں کہا۔ اور اگر آپ کے جہان انکل نے منع کر دیا تو آپ انہیں کہیں نا، اب ادھر ہی تو نہیں رہنا نا؟ وہ اسے دیکھتی بولی۔ کیوں ادھر کیوں نہیں رہ سکتی آپ؟ اس نے گہری نگاہوں سے دیکھتے اسے جواب دیا تو کچھ پل کو وہ لاجواب سی ہوگی۔ اچھا نہیں لگتا کیا ادھر؟ اس نے پھر سے سوال کیا۔ اچھا لگتا ہے بہت، آواز بہت دھیمی تھی۔
تو جب سب اچھا لگتا ہے تو پھر رہنے میں کیا پرابلم ہے؟ اس کی بات پہ وہ بے سکون ہوئی۔ کیا یہ صرف بات تھی؟ کوئی امید، کوئی اشارہ، کوئی کرن، یا کوئی اقرار و اظہار کی کوشش؟ یہ سب سوچتی وہ دھڑکنیں شمار کرتی چپ سی رہ گئی۔ سر 3 بچیاں اور 4 بچے ہیں۔ اس نے موبائل دیکھتے اسے اطلاع دی۔ ان کے ساتھ 6 گارڈز ہوتے، 2 اسکول کے اندر جاتے، باقی 4 اسکول کے ارد گرد اور گیٹ پہ متعین رہتے۔ اس نے سر جھکاتے اٹھاتے اسے بریفنگ دینا جاری رکھا۔ گاڑیاں کتنی ہوتی؟ سر 2 گاڑیاں ہوتی ہیں۔ سر سیکیورٹی کا سسٹم تو کافی ہائی الرٹ لگتا، ہمارے لیے ٹارگٹ کا اچیو کرنا کافی ٹائم ٹیکنگ اور مشکل ہو سکتا ہے۔ اس نے ڈرتے بات مکمل کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہیں نہ کہیں یہ بات اس کے مائنڈ میں ہوگی۔ تصویریں دکھاؤ سب بچوں کی۔ اس نے فوراً موبائل اس کے سامنے میز پہ رکھا تو اس نے فوراً نظریں سکرین پہ جمائیں اور گہری نظروں سے تصویروں کا معائنہ شروع کر دیا، اور پھر یہ بچی ٹارگٹ ہوگی ہمارا۔ اس بچی پہ فوکس شروع کر دو، بہلا پھسلا کے اپنی طرف کرنے کی کوشش کرو یا کچھ بھی، لیکن یہ بہت زبردست مورا ہے ہمارے لیے، اس لیے اس کا شکار دھیان اور ہوشیاری سے کرنا ہے۔ اس نے ایک تصویر پہ انگلی رکھتے کہا تو وہ سر ہلا گیا، جبکہ اس کی شکاری نظریں ابھی بھی اس معصوم تصویر پہ جمی تھیں۔ جی یہ آگے آپ کر لیں ان سے بات۔ اسٹڈی سے خان، موہت اور معاویہ کی ہمراہی میں باہر نکلتے اس کی مدھم آواز سنی تو اس کی سمت متوجہ ہوا، جو اس کے ساتھ سب کو دیکھ کے تھوڑا نروس ہوگی کہ وہ ان کی موجودگی سے لاعلم تھی۔ اس نے جھجکتے ہوئے موبائل اس کی سمت بڑھایا۔ یہ بھابھی بات کرنی، وہ اتنی مدھم آواز میں بولی کہ وہ بامشکل سن سکا، جبکہ معاویہ کا کہکا چھوٹ گیا۔ توبہ اتنا ڈر کیوں رہی ہیں؟ قسم سے آپ کے صرف آپ کے سگے استی والے شرعی و قانونی شوہر ہیں، کھل کے بات کریں۔ اس کی گل افشانی پہ اس نے جھیمتے اسے گھورا تو بامشکل کہکا ضبط کیے خان اور موہت کمرے سے نکل کے، جبکہ اس کے تاثرات انجوائے کرتا وہ بھی کھلکھلاتا باہر کو نکلا تو وہ اس کی سمت متوجہ ہوئی جو محوی گفتگو تھا۔ الحمدللہ سب ٹھیک ہے، پریحان بھی ٹھیک ہے؟ اس کی نپی تلی آواز گونجی تو وہ مزید متوجہ ہوئی۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے جہان۔ جی بھابھی کہیں۔ وہ علیزے کو تو کچھ دن ادھر چھوڑ جائیں، بہت یاد آ رہی ہے، ویسے بھی تھوڑا کام بھی ہے تو پھر میرو کی شادی تک آ جائے گی جلدی۔ انہوں نے اس کی خاموشی سے گھبرا کے لمبی سی تفسیر مہیا کی، جبکہ ان کی پہلی بات سن کے ہی اس نے بے ساختہ پلٹ کے اس کی طرف دیکھا تو وہ سٹپٹا گئی۔ اس کی نظروں میں ایسے شعلے نکل رہے تھے کہ وہ نظریں جھکانے پہ مجبور ہوئی۔ اسے اندازہ ہوا کہ وہ کتنی فاش غلطی کر چکی ہے۔ اوکے میں بھیج دیتا ہوں انہیں، اس کے دو ٹوک انداز میں کہنے پہ اس کا دل ڈوب کے ابھرا۔ تھینک یو سو مچ، مرینا متشکر ہوئی اسے اتنی جلدی مان جانے پہ، جبکہ اس کی جان لبوں پہ اٹکی ہوئی تھی کہ اب نکلی کہ تب اٹس اوکے۔ اس نے نپے تلے انداز میں روکا اور الوداعیہ کلمات کہتے موبائل رکھتے اس کی جانب پلٹے بغیر حکم جاری کیا۔ پیکنگ کریں اپنی، خان چھوڑ آتا ہے۔ اس کے سرد لہجے میں اتنی ٹھنڈک سی تھی کہ اس کا رواں رواں سرد پڑا۔ شاہ پلیز لسن، مگر تم جو پکارو جان حاضر انا بھول جاؤں غرور باروں۔ میں نے بھابھی کو کچھ نہیں کہا، وہ فوراً اس کے سامنے آتی بولی۔ اوکے آپ پیکنگ کریں اب آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ جو لاشعوری طور پہ اس کی دیوان کی محبت و جنونیت کی عادی ہو چکی تھی، اس کے لیے اس کا یہ لب و لہجہ، یہ ناراضگی و بے رخی جان نکالنے کے در پہ تھے۔ اس کی بات کے جواب میں اس نے ایسی کاٹدار نظروں سے اسے دیکھا کہ اس کا دل گہری کھائیوں میں جا گرا اور آنکھیں جل تھل ہو گئیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا بھابھی، پوچھا آنا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا کہ شاہ کہتے دن کو جانا رات نہیں رکنا، وہ مجھے تنگ کرنے کو ایسا کیا پلیز۔ وہ بے ساختہ اس کے سینے پہ سر ٹکاتی رو پڑی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کہیں نہیں جانا، میرے ساتھ ایسا نہ کریں، مجھے آپ کی ناراضگی مار ڈالے گی پلیز شاہ۔ وہ یوں ہی بھینچے لبوں اور سرخ آنکھوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ پلیز ایسا نہ کریں، میں نے کہیں نہیں جانا کبھی بھی، آپ کے پاس ساتھ رہنا ہے پلیز شاہ۔ وہ بلکتی جا رہی تھی، اس کے لمس اور تسلی کے لیے تڑپتی بولی۔ اس کا ایسا رویہ اس کے لیے جان لیوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش کھوتی اسے اپنے گرد ایک سخت سا شکنجہ محسوس ہوا جو اس کے رگوں پہ میں اترنے لگا۔ وہ ایک دم پرسکون ہوتی چلی گئی، گویا کہ یہ لمس اس کے ہر مرض کی دوا ٹھہری ہو۔ تو آپ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ اس نے غمگین لہجے میں پوچھا۔ جی۔ اسی سرشاری اور خماری میں بہکتے ہوئے اس نے بازو مزید بھینچے تو وہ اس سے لگا، وہ اس کے سینے میں پیوست ہو جائے گی۔ ساری دنیا سے کٹ کے رہ سکتی ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتی، دروازے پہ ہوئی زوردار دستک نے ان فسوں خیز لمحوں کا فسوں توڑ سا ڈالا۔ اس کے ماتھے پہ شکنوں کا جال سا بچھنے لگا اور چہرے پہ غصے کی سرخی چھانے لگی۔
دستک سن کے اس نے اس سے پرے ہٹنا چاہا، لیکن گرفت مضبوط تھی ابھی بھی۔ اس نے چہرہ اٹھا کے بامشکل اسے دیکھنا چاہا، جب آنکھوں پہ ایک سلگتا سا لمس اس کی بوجھل پلکوں کو مزید بوجھل سا کر گیا۔ ان کو اذیت دینا بند کرے، ورنہ سود سمیت حساب لیا جائے گا کہ یہ سب آپ کے پاس میری امانت ہے۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کی لو کو چھوا تو وہ لرز سی گئی۔ ابھی آپ کی بھابھی سے پرامس کیا، اب جانے کی تیاری کریں۔ اسے حصار سے آزاد کرتے وہ بولا تو اسے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ اوکے، وہ بعد میں فائنل کرتے ہیں، لیکن ابھی آپ۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا وہ چیخ پڑی اور دروازے پہ بھی زوردار دستک ہوئی پھر سے۔ مجھے کہیں نہیں جانا، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کی آواز بھیگنے لگی۔ اوکے، اس کے بارے میں آ کے بات کرتے ہیں، اور رونے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، ورنہ میں وہ کروں گا کہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ اس کی سرد ذو معنی انداز میں دی گئی دھمکی پہ اس کا چہرہ کرمزی سا ہو گیا۔ اس نے فوراً چہرہ صاف کیا اور بوکھلاتی رخ بدل کی۔